کرتے ہیں اپنا ناول. سنیں ابھی کتنا سفر اور باقی ہے. آسمان سیاہ گھٹاؤں سے ڈھکا ہوا تھا. موسلادھار مینا برس رہا تھا. ارد گرد دھان کی فصلوں میں کئی انچ تک پانی بھر گیا تھا. شدید برفیلے جھکڑوں کی زد میں آئی فصل کی نرم و نازک ٹہنیاں ایک لمحے زمین بوس ہونے کے بعد دوسرے ہی لمحے مخالف سم سے وار کرنے والی طوفانی تپیڑوں سے نبردآزما ہونے کو ایک لہجے کو پھر تن جاتی اور اگلی ساتھی بے اختیاری کی انتہائی حالت میں دوبارہ سپردگی پر مجبور ہو جاتی. رات سر پر تھی اور ارد گرد کسی سی نفس کا نام و نشان تک نہیں تھا. اس قدر شدید بوچھاڑ میں نیم پختہ سڑک پر چھوٹی سی نیلی سوزو کی راستے بنا کر آگے بڑھی تھی تو اس میں خدا کی قدرت کے برابر سراسر ڈرائیور کرنے والے بندے کا کمال تھا. منزل کا ابھی دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا. گاڑی میں چھائے اس قدر ہولناک سناٹے بیرونی ماحول کی حد درجہ طوفان خیزی اور دل میں ابھر کر آنے والے شدید پرخوف اور ہراساں کر دینے والے اندیشوں نے بالآخر اسے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. فی الوقت اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. وہ اپنی اندرونی اضطراری کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے گھبرائے نظروں سے اس کا پرسکوت منجمد چہرہ دیکھتے ہوئے بے بس سی ہو کر بول پڑی تھی. کتنی ہی دیر ادھر سے جواب نہیں آیا. وہ بڑے سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا. راستہ بری طرح جل تھل ہو رہا تھا. سوزوکی پانیوں کا سینہ چیرتے ہوئے اٹک اٹک کر چل رہی تھی. وقفے وقفے سے جھٹکے لگ رہے تھے. شام گہری پڑ گئی ہے. موسم اس قدر خراب ہو رہا ہے. اس گاڑی کے ذریعے اتنا مشکل راستہ کیسے طے ہوگا؟ وہ زیادہ دیر تک اپنی تشویش پوشیدہ نہیں رکھ سکی تھی. اپنے اندر مچلتے پرخوف خدشات سے فرار کے لیے وہ اس کی سرمہری محسوس کرنے کے باوجود دوبارہ مخاطب کر گئی. تو آپ اپنے والد محترم کی لینڈ کروزر میں آ جاتی. میرے لیے تو یہ عین مسرت کا باعث ہوتا. اس حد درجہ بیزار کن ہمراہ ہی سے مجھے نجات مل جاتی. اس ناخوشگوار ترین سفر کا انجام ہی آپ سے کہیں زیادہ شدت سے جلد از جلد چاہتا ہوں. حد درجہ خشک اور کھردرے لب و لہجے میں جواب آیا تھا. وہ اس آسے توہین سے لمحہ بھر کو سن سی بیٹھی رہ گئی. اس نے جیسے پتھر کھینچ مارے تھے. کیا اعلیٰ درجے کی بے مہری اور سنگدلی اور بیگانگی کا مظاہرہ تھا. وہ خون کے گھونٹ پی کر ایک دل ملاتی سی نگاہ اس پر ڈال کر رخ موڑ کر کھڑکی کے شیشے سے موسم کی جنوں خیزی ملاحظہ کرنے لگی. اس کی شریانوں میں خون کھول رہا تھا. ماما سچ کہتی ہیں، یہ دیہاتی لوگ سرے سے جنگلی، وحشی اور بد تہذیب ہوتے ہیں. وہ اپنے اندر کے دہکتے الاؤ کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اپنا دھیان بٹانے کو مما کی باتیں ذہن میں دہرانے لگی. بارش کی تیز رفتاری زالہ باری کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی. اولے پتھروں کی طرح ونڈو سکرین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہے تھے. طوفانی جھکڑوں میں لمحہ بہ لمحہ تیزی آتی جا رہی تھی. کسی لمحہ تو یہی لگتا تھا کہ یہ ننھی منی سی نیلی سوزوکی بھی کسی آن آب و ہوا کی اس شوریدہ سری پر آمادہ غضبناک شدتوں سے ہار کر اڑتی چلی جائے گی. اب کیا ہوگا؟ خاموشی کا دورانہ ماحول میں سوا سراسیمگی پیدا کر رہا تھا. وہ ایک بار پھر اپنے اندر اٹھنے والی تفصیلی لہروں کو دبا کر تشویش پر انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوگی. وہ ہونٹ بھینچ کر ارد گرد سے قطعی بے نیاز پتھر میلے تاثرات میں لپٹے چہرے کے ساتھ پورا دھیان ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کیے ہوئے تھا. مضبوط سانولے بھرپور مردانہ ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل سے نابردآزما تھے. اس کی مغرور کھڑی ناک کے نیچے بلائی لب پر آویزہ بھرپور مردانگی کا ثبوت فراہم کرتی. اس کی گھنی سیاہ مونچھوں پر نظر پڑتی اس کی حکمانہ مزاجی اور سخت دلی کا احساس جاگزین ہو جاتا تھا. ہمہ وقت فراق پیشانی کا احاطہ کیے رکھنے والی ماتھے کی شکن اس کے آتش فشانی موڈ کی واضح عکاس تھی. وہ ہمیشہ یہ جرحانہ سے انداز میں نظر آتا تھا جیسے خون سوار ہو. کم سے کم زرمل کو تو یوں ہی محسوس ہوتا تھا. اس کا خون چھلکانے کو آمادہ نچلا ہونٹ اس کی ذات کا بے رحمی اور صفاقی کا گویا اعلانیہ اظہار تھا. اور آنکھیں اے خدایا ان برفانی چٹانوں کی سی برودت اور سختی لیے ہوئے چمکیلی سیاہ آنکھوں میں اس قدر منجمد کر دینے والا اکھڑ پن، وحشت اور جاریت چلکتی تھی کہ مد مقابل ایک کے بعد دوسری بار نظر ملاتے ہوئے گھبرا جاتا تھا. اور لب و لہجہ تو اس سے سواتر تھا، ایک دم قطعی، حتمی اور چھا جانے والا. اور زرمل اس سے بات کرتے ہوئے تو اس میں زمانے بھر کی خشکی، ترچھی اور کٹور پن شامل ہو جاتا تھا. تماشا ملاحظہ کیجیے، کچھ کر سکتی ہیں تو بس شوق کیجیے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ زالہ باری سے مکے کی طرح والے جس قدر ٹھنڈے تھے، اتنے ہی پرسکون انداز میں تیر اس کے سینے میں اتارے گئے تھے. اس کی جان جل کر رہ گئی تھی. کیا مصیبت ہے؟ کبھی عذاب ختم ہوگا؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں، یہ کڑ کر رہ گئی. کیا آپ سیدھے طریقے سے بات کا جواب دینے کے فن سے ناواقف ہیں؟ ایک تو یہ طویل سفر، اوپر سے اس کی حد درجہ بے نیازی اور کھردرا پن. اس کی نازک مزاجی زیادہ دیر تک صبر و برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکی. وہ ایک دم جھنجھلا کر جیسے اس پر الٹ پڑی تھی. ایک دم سے غضبناک ہو کر اس کی طرف مڑا. شٹ اپ! میں اس طرح کا لب و لہجہ برداشت نہیں کیا کرتا. اپنی زبان پر قابو رکھے ورنہ گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینکنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. وہ بھڑک کر بولا. زرمل کا ایک لہجے کو جیسے خون خشک ہو گیا.
قدر دھانسو اور جبرانہ انداز تھا، وہ لب بستہ بیٹھی رہ گئی۔ عورتیں ان کے نزدیک گائیں بھینس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتی، بلا کے سخت گیر، خود پسند اور سرکش ہوتے ہیں یہ دیہاتی لوگ۔ مما کی بتائی ہوئی بات اسے 100% درست لگی۔ اے خدایا میں کیا کہوں، اسے اپنی بیچارگی پر رونا آنے لگا۔ اس کا بس چلتا تو خود نواب صاحب کو دھکا دے کر گاڑی اڑاتے ہوئے واپس شہر شہزاد ولا لوٹ جاتی، اپنے گھر۔ اف دادا جان، آپ کو بھی اس خراب موسم میں ہی بلاوا بھیجنا تھا، اندر اٹھتے ابال کو کہیں تو راہ ملنا ہی تھی۔ نہ آپ اس قدر ایمرجنسی میں بلاتے ہو، نہ مجھے اس ناپسندیدہ شخص کے ساتھ یہ قیامت خیز گھڑیاں گزارنا پڑتی۔ وہ بہت کوفت بھرے انداز میں سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، جہاں تیز چریلے اور سرد بوچھاڑ لیے آندھی طوفان کے ریلوں سے پیکار اس کی طرح بے بسی سے جھکتے بکھرتے مشجر و حجر کے ماں سوا کچھ نہ تھا۔ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی تھی۔ ہاں، ایک شے جس سے آگے وہ بھی شکست خوردہ ہو گئی تھی، وہ تھی آسمان سے چھاج برستی بوچھاڑ، جس پر رات کی تاریکی کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ بالآخر زرمل کی طرح وہ بھی تو اس ناہنجار ابرآلود موسم کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اپنی فطرتی حاکمانہ طبیعت اور اس کے خلاف شدید غضب و غضب اور غم و غصے کا برملا اظہار فی الوقت ترک کرنا پڑا تھا۔ مصلحتاً اپنے مزاج کے خلاف اپنا جارحانہ و منتقمانہ اشتعال انگیز رد عمل کنٹرول کرنا پڑا تھا، اور کرتی بھی کیا۔ اس وقت اس کے رحم و کرم پر جو تھی، جانتی تھی وہ لحاظ اور مروت کی حدوں سے کوسوں دور ہے۔ جو کہتا ہے اس پر عمل درآمد میں چندہ تاخیر نہیں کرتا، سو اونٹ کاٹتے جھکی بیٹھی رہی۔ تاہم دل کے تھال میں ڈھیر سارے وسوسے اور اندیشے سکون کی طرح گرتے چلے جا رہے تھے۔ گاڑی کا انجن گڑگڑاتے ہوئے بند ہو گیا، شاید ٹائر پھنس گیا ہے کہیں۔ کتنی ہی دیر اندرونی آلات سے سر کھپانے کے بعد وہ بڑبڑاتا ہوا سیدھا ہوا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اللہ خیر، ایک نئی مصیبت۔ خوف سے ڈوبتا ہوا دل مزید سکڑنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر باہر کٹر پٹر کرنے کے بعد وہ واپس آیا تو سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس کا بادامی شلوار کرتا بری طرح بھیگ گیا تھا، گرم جیکٹ کے باعث بہرحال کچھ بچاؤ ہو گیا تھا۔ بال بھیگ کر پیشانی سے چپک رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے بول کر اسے دیکھا جو دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے خود کو گرمائش پہنچانے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ بولا کچھ نہیں، نئے سرے سے کلچ اور گیئر کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ جوان حسین لڑکی ساتھ تھی۔ رات کا اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا، اوپر سے ایسا خطرناک طوفانی موسم، دور دور تک کسی پناہ گاہ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے میں خدا کے بعد اس گاڑی کا ہی کچھ آسرا تھا۔ یہ بھی جواب دے گی تو کیا بنے گا؟ بہت بھاری ذمہ داری تھی اس پر۔ اپنی ذات کی بات ہوتی تو اس سے رتی برابر بھی پرواہ نہ ہوتی، وہ کسی طرح بھی اس خطرناک صورتحال سے نپٹ سکتا تھا۔ مگر زرمل کی موجودگی نے اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ لڑکی ذات تھی، اس ویرانے میں اگر صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی تو کیا خراب گاڑی ہو گئی ہے؟ اس کی تشویش فطری تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو بھی گئی ہو تو آپ کی کیا خدمات پیش کر سکتی ہیں اس سلسلے میں آپ؟ طنز میں لپٹا بیزار کن جواب موصول ہوا تھا۔ وہ کڑ کر رہ گئی۔ اگر جو ایسی آفت نہ پڑتی تو کب کی 2 حرف بھیج کر اپنی راہ لیتی۔ وہ جل بھن کر کباب ہی تو ہو گئی تھی۔ اس قدر کٹھور اور بدلحاظ ہو رہا تھا یہ شخص، تو اب یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تل ملا کر پہلو بدلتے ہوئے کہہ گئی، وظیفہ کر رہا ہوں، جس کے فیض سے آپ کے والد محترم کا بھجوایا ہوا ہیلی کاپٹر نمودار ہو جائے گا۔ وہ جیسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ زرمل منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی رخ موڑ گئی۔ مجھ پر کس حساب سے برس رہے ہیں؟ میں نے چلتے وقت بھی کہا تھا اس کھٹارا گاڑی کو رہنے دیں، پاپا کی جیپ لے لیتے ہیں۔ وہ زیادہ دیر تک اپنے غیظ پر قابو نہیں پا سکی تھی، سو بالآخر بگڑنے لگی۔ مگر آپ کے سر میں جانے کون سا سودا سوار تھا، مجھے بھی خوار کر ڈالا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے برہمی سے سر جھٹک رہی تھی۔ اس کی برہمی سراسر رد عمل کے طور پر نمایاں ہوئی تھی۔ عباس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کو چلتے ہوئے ایک دہکتی بھی نگاہ اس پر ڈالی۔ دادا جان کی زندگی کا سوال نہ ہوتا اور امی اس قدر اصرار سے مجبور نہ کرتی تو اتنا لمبا سفر تو کیا آپ کے ساتھ ایک قدم کا ساتھ بھی گوارا نہ کرتا، خود تو کیا اپنی گاڑی کو بھی آپ کے سائے سے دور رکھتا۔ اب بھی گھر پہنچ کر گاڑی اچھی طرح دھلواؤں گا اندر باہر سے۔ میں ناپسندیدہ لوگوں کی مہک بھی اپنے ارد گرد برداشت نہیں کرتا۔ وہ ڈائلاگ بازی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے سپاٹ برفیلے چہرے سے اس کی ذات سے حد درجہ بیزاری اور تنفر کے اثار واضح جھلک رہے تھے۔ مجھے بھی اس قدر مجبوری نہ ہوتی تو آپ کا ساتھ کبھی گوارا نہ کرتی۔ وہ بری طرح پیچو تاپ کھا رہی تھی۔ احساس ذلت سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اور آپ کی حد درجہ خود پرست اور کم ظرف انسان ہے کہ اتنے سے احسان کو بار بار جتانے کو خود کو مزید گرا رہے ہیں۔ وہ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تیش کھائے انداز میں کہہ رہی تھی، شٹ اپ۔ وہ ایک دم مشتعل ہو کر دھڑا، میں اپنی ذات پر بیجا حرف گیری قطعی برداشت نہیں کرتا۔ تو پھر برداشت کیا کرتے ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک لسٹ بنا دیجیے اس کی تاکہ مجھے برداشت میں محفوظ کرنے میں آسانی رہے۔ وہ استحضا گویا ہوئی تھی۔ کیوں، آپ میری کیا لگتی ہیں جسے اس درجہ ذاتی معاملے کو شیئر کروں؟ اس نے براہ راست اس کی بڑی بڑی ستارہ صرف آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے درشتگی سے استفسار کیا۔
اس کی نظروں میں جانے کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ لرز کر رہ گئی. اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا. واقعی کیا رشتہ تھا اس کا جو خواہ مخواہ پرسنل ہو رہی تھی. ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا، تایا زاد ہونے کے ناطے رشتہ بنتا تھا، اور ایک وہ نام نہاد رشتہ تھا جو کاغذوں میں بند پڑا تھا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کسی بھی رشتے سے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا. مجھے آپ کی ذات سے رتی برابر دل رسمی نہیں ہے. آپ کی پسند اور ناپسند سے مجھے کیا غرض؟ وہ تندی سے باہر دیکھنے لگی جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. برستی بوندوں کے ساتھ اب گرج چمک بھی گویا غصہ بٹانے تشریف لے آئی تھی. بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک دل دہلائی جا رہی تھی. اس لمحے ایک زوردار کڑکا ہوا تھا، شاید کہیں بجلی گری تھی. آواز ارتجا ہولناک اور دہشت ناک تھی. کوئی ایک چیخ مار کر اسٹیئرنگ سے اٹھتے اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی. اگلا لمحہ قیامت کا تھا. ایک لمحے کو تو جیسے حق تک بیٹھا رہ گیا تھا، پھر دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے بے رحمی سے پرے دھکیل کر غصے سے کہتا ہوا دوبارہ چابی سوئچ میں لگانے لگا، اور وہ بیک وقت شرم اور گیس سے منجمد سی بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی. اس کا فعل قطعی بے اختیاری اور فطری تھا. اس نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا؟ وہ مٹھیاں بھینج کر اسے دیکھنے لگی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ جوش غضب سے اس کی آواز کانپ رہی تھی. جی چاہ رہا تھا زمین پر جائے اور اس میں سما جائے. آپ نے کیا سمجھ رکھا مجھ سے یہ بات کہی؟ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی. ارے میں تو کبھی لعنت بھی نہ بھیجوں تو پر سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ بڑے پارسا بنے پھرتے ہو. لوگ کہتے ہیں سراباز حیدر اپنے گرد اینٹی گرلز پرفیوم کا چھڑکاؤ کیسے رکھتے ہیں ہمہ وقت. ہوں سب بکواس. اسی باپ کے بیٹے ہو نا آخر جس نے تمام تر ریکارڈ توڑتے ہوئے 4 شادیاں رچا رکھی ہیں. اسی خاندان کے ہو نا آخر جہاں 3 شادیاں کرنا ایک مقبول عام اور پسندیدہ رواج سمجھا جاتا ہے. مما کس قدر درست تجزیہ کرتی ہیں اس خاندان کا. نفس کا مارا ہوا جنگلی اور حریص عورت اور دولت کے پیچھے لپکنے والا خاندان. یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، بظاہر معصوم و سادہ بے باطن گنوں کے پورے. وہ جیسے اپنی سوچ پر مہر تصدیق ثبت کر رہی تھی. خوف سے اس کا برا حال تھا. خود اپنی بزدلی پر بھی رہ کر ابال اٹھ رہے تھے. ذرا سی بجلی ہی تو گری تھی، مجھ پر تو نہیں گری تھی نا. کیا ضرورت تھی اس کے بہرحم صفاکر کٹور وجود کا سہارا تلاش کرنے کی، اس کی مضبوط کلائیاں ڈھونڈنے کی؟ وہ خود پر لعنت ملامت کر رہی تھی. حسب سابق اس نے زرمل کے واویلے پر کان دھرنے کی زحمت نہیں کی. بے نیاز بنا نچلا ہونٹ دباتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا. سر چکر کے اس کا انجن بلا کر اپنے ضد چھوڑ کر بیدار ہونے پر آمادہ ہو گیا. چند ایک جھٹکوں کے بعد گاڑی آگے کھسکنے لگی تو اس نے شکریہ کا کلمہ پڑا. اس قدر لمبا راستہ تھا، اس سفر کی طوالت اور سنگین قسم کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی. مگر کیا کرتی؟ وہ تو ضروری سے ضروری سوال کا جواب دینے کا روادار بھی نظر نہیں آ رہا تھا. یکایک اسے احساس ہوا کہ اس کا پیٹ بالکل خالی ہے. دوپہر کو وہ لوگ چلے تھے اور اس نے صبح ناشتے میں ایک سلائس اور چائے کا ایک کپ لیا تھا. بس چلتے وقت کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہوا اور اب اتنے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی. سنیں مجھے بھوک لگ رہی ہے. وہ تسلیم کرتی تھی کہ اس کی برداشت بہت کم تھی، خصوصاً بھوک، نیند اور غصہ برداشت کرنے میں وہ ازل سے ناکام رہی تھی. سو اس کی تلخ و ترشی بھلا کر نئے سرے سے مخاطب کر گئی. آپ کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے. کس قدر دو ٹوک انداز میں برجستہ جواب لڑکا دیا تھا اس نے. انداز ہنوز سردمہری اور استعزیہ لیے ہوئے تھا. گہرائی لیے ہوئے اس معنی خیز لہجے میں کچھ تھا. وہ تب کا رہ گئی. میں یہاں نعمتوں کے خوان تو سجانے سے رہا، کھانے کے لیے میرے سر کے علاوہ فی الوقت اور کچھ دستیاب نہیں ہے. اس قدر بے مروت انداز میں پوری جان سے سلگ کر رہ گئی. میں اس قدر کڑوی اور زہریلی ڈش کھانا پسند نہیں کرتی. وہ دانت کچکچا کر بمشکل تمام اپنے کھولتے ہوئے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بظاہر بڑے تحمل سے گویا ہوئی. ڈرنک کے طور پر کھیتوں میں بھرا پانی بھی موجود ہے، جائیے اور نوش جان کیجیے. دوسری طرف بے حد درجہ اطمینان کی سی کیفیت تھی. وہ جیب بھر کر زچکا رہا تھا. سنیے آپ کو مجھ سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. وہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی غضب بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. آپ ہوتے کون ہیں میرا مذاق اڑانے والے؟ وہ بل کھا کر غصے سے کہہ بیٹھی. اچھا اپنا منہ سنبھال کر بات کیا کرو مجھ سے، سمجھی؟ وہ غرا کر الٹ پڑا تھا. وہ خائف سی ہو کر لاچاری سے انگلیاں مروڑتے ہوئے سامنے متوجہ ہو گئی. اس کی دھون، سختی اور اذیت بھری رفاقت برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی. گاؤں کے لوگوں کو رشتے کی پہچان بالکل نہیں ہوتی. کیا بہن، کیا بیٹی اور کیا ماں، کس کا لحاظ نہیں کرتے. جو ان کے آگے ڈٹے جائیں اس کی چمڑی ادھر ڈالتے ہیں. ان کے آگے اور ان کے اندر کے ننگے بھوکے وحشی جذبے کسی بھی قسم کی تہذیب و شرافت سے ماورا ہوتے ہیں. بس پیٹ بھرا ہو، حکم بجا لانے والوں کی قطاریں ہوں تو ان جنگلی مرد سورماؤں کے بھڑکتے کلیجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. مما کی بتائی ہوئی باتیں رہ کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جو اسے حرف بحرف سچ لگ رہی تھی. زالہ باری ایک دم تیز ہو گئی. اس قدر تیز کہ گاڑی چلانا دشوار تر ہوتا گیا. ونڈو اسکرین موٹی موٹی برستی بوندوں اور پتھر کی طرح ایک تواتر سے گرتے اولوں کی بچھاڑ سے بری طرح دھندلا رہی تھی. وہ محض اندازے سے گاڑی چلا رہا تھا. چلا بھی کہاں رہا تھا، چلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. نیم پختہ سی سڑک کی گیلی چکنی مٹی اور تحت نظر پھیلا پانی کا دریا ڈرائیونگ میں الگ رکاوٹ بنا ہوا تھا. تو اوپر سے گرتے بادل اور کڑکتی بجلیاں اور ارد گرد پھیلی گہری پر اسرار تاریکی. زرمل کی ساری
تراری دھری کی دھری رہ گئی. حقیقتاً اپنا وجود موت سے بہت قریب لگنے لگا. کتنی ہی دیر انجانے خوف سے دھڑکتے دل سے بے مہر لب بیٹھی رہی. پھر سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے روحانسی ہو کر مجبوراً دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوگی. عباس صاحب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے خوف سے میرا دل بند ہو جائے گا. وہ بہت روحانسی ہو کر ٹوٹے لہجے میں گویا ہوئی تھی. عباس نے ایک تیکھی ترچھی نظر اس پر ڈالی. اس کی گلابی جیسی دمکتی رنگت میں زردیاں گل رہی تھی. چہرے پر اتنی سردی میں بھی پسینہ پھوٹ نکلا تھا. اس کا نازک دل قریب سراپائے بید مجنو کی طرح کانپ رہا تھا. وہ اس درجہ سراسیمہ اور ہراساں ہو رہی تھی کہ عباس کو اپنے اندر ابھرتا جلال دبانا پڑ گیا. اس کے لیے تمام تر منتقمانہ اور سنگ دلانہ جذبات رکھنے کے باوجود بہرحال انسان تھا. ایک کمزور، بے بس اور مصیبت میں گرے بندے کی تشفیع کے لیے کچھ ناسی ہمدردی کے چند بول تو بولے جا سکتے تھے. گھبراؤ نہیں، میں گاڑی سے اتر کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی ٹھکانہ مل جائے سر چھپانے کو. وہ خلاف عادت قدرے نرم روی سے بولا اور پھر اس کے کچھ بولنے سے بیشتر گاڑی بند کر کے نیچے اتر گیا. جانے کہاں گئی ہیں، اس قدر طوفانی موسم میں اس کا دل تھک تھک کر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ بھیگتا کامتا گاڑی میں آیا تو اس کے ہاتھوں میں تازہ صحت مند قسم کے 7-8 مالٹے دبے ہوئے تھے. اس لت میں توڑنے کے باعث مالٹوں کی کچھ ٹہنیاں بھی پتوں سمیت ساتھ لٹک رہی تھی. سڑک کے کنارے مالٹوں کا باغ لگا ہوا تھا. پہلی بار اس نے اپنی طرف سے وضاحت دی تھی. فی الوقت بھوک مٹانے کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مل سکتا. باغ کے شمالی کونے کی جانب کسی گاؤں کے ساتھ دکھائی دے رہے. کوشش کر کے تھوڑی دیر تک گاڑی چلائی جا سکتی ہے، خدا کرے واقعی کوئی گاؤں ہی ہو. اب مزید سفر ناممکن ہو گیا ہے، صبح ہی کچھ ہو سکے گا. اس کے لہجے سے تشویش جھلک رہی تھی. اور رات اس نے بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھا. وہ کہاں گزاریں گے؟ گاؤں کے کسی گھر میں پناہ لے لیں گے. دیہاتی لوگ اتنے تو مہمان نواز ہوتے ہی ہیں. آخر میں وہ طنز کرنے سے باز نہیں رہ سکا. زرمل جیسے کانوں میں تیل ڈال کر ڈیش بورڈ پر سے ایک مالٹا اٹھا کر چھیلنے لگی. جانے بھوک کی شدت تھی یا واقعی زمین کی تاثیر تھی کہ یہ مالٹے اسے بہت میٹھے اور رس بھرے اور خوش ذائقہ لگے. وہ جو خوبصورت سی پلیٹ میں رکھی صاف ستھری سیاہ مرچ اور نمک کے چھڑکاؤ کے ہمراہ مالٹے کی کاشے بڑی نفاست سے کانٹے سے کھانے کی عادت تھی، آج مالٹے کے رس سے سنے ہاتھوں سے قدرے رغبت سے مالٹا چھیل کر کھا رہی تھی. وقت وقت کی بات ہے ساری. عباس نے بھی 2 مالٹے کھائے. چھلکے وغیرہ پھینکنے کے لیے جب اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا تو سر برفانی ہوا کا تند و تیز جھونکا زرمل کو بری طرح کپکپا گیا. کس طرح گھسا کے گاڑی کا بوڑھا ہامتا کامتا انجن پاک کے شمالی کونے تک پہنچ ہی گیا اور پھر جیسے کھانستا ہوا دم توڑ گیا. آپ لاک لگا کر گاڑی میں بیٹھے، میں گاؤں کے کسی گھر کا دروازہ کھٹکاتا ہوں. سامنے کچھ دور مکانات وغیرہ نظر آ رہے ہیں. وہ اسے ہدایت اور وضاحت کرتا ہوا پھر گاڑی سے باہر نکل گیا. 15-20 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے سامنے 2 دیہاتی آدمی بھی موجود تھے. اس کے اشارے پر وہ جی کڑا کے نیچے اتری. موسم کی جنو خیزی ہنوز عروج پر تھی. اس قدر خنکی تھی کہ رگوں میں خون جمتا محسوس ہو رہا تھا. مجھ سے نہیں چلا جا رہا ہے. چکنی مٹی اس کے پاؤں تلے بھاگتی محسوس ہو رہی تھی. کچا راستہ تا حد نظر تالاب بنائی دکھائی دے رہا تھا. تو کیا سر پر اٹھا لوں اب؟ وہ بے صبری سے اسے ڈانٹنے لگا. زرمل کی جان پر بن گئی تھی. کتوں کسی مزے سے اپنے کچے ستوں سے باتیں بگا رہی ہیں. وہ کھسیانی ہو کر دل ہی دل میں سے لتاڑنے لگی. گرتے پڑتے بلا کر گھر کی دہلیز پر پہنچ ہی گئی. ماسی او ماسی، خیر سے کپڑے دیو، کپڑے آ گئی ہیں. غلام رسول نے سر پر سے چھاتا اٹھاتے ہوئے زنانہ کمرے کے پاس آ کر اونچی آواز میں پکار لگائی تھی. بسم اللہ رب گلدیاں خیراں کریں. ایک صحت مند سی ماسی ٹائپ خاتون نے بیٹھک میں داخل ہو کر بلا توقف زرمل کو گلے لگا کر 2-3 بار بیچنے کی رسم پوری کرنے کے بعد عباس کے سر پر ہاتھ پھیرا. خوش آمدید انداز میں یہاں یوں لگتا جیسے اپنے کسی جان سے پیارے کی آمد واقع ہوئی ہو. ماسی کے پیچھے اس کی بہو اور غلام رسول کی بیوی بھی جھجکتی شرماتی اس کے قریب آ گئی اور سلام دعا کے بعد جھٹ پٹ بنے پوچھے کھانا لے آئی. زہرا پرونو مہمانوں کے لیے منجی بستر کا انتظام کر دیا تو نے؟ وہ کھانا کھا چکے تو ماسی نے بہو سے دریافت کیا. نہیں ماسی، تجھ سے پوچھنا تھا کہ کدھر لگاؤں؟ ادھر اسی بیٹھک کے پلنگ پر ہی نہ ڈال دوں رضائی؟ زہرا کا اشارہ بیٹھک کے کونے پر لگے رنگین پایوں اور لکڑی کی منکش چھوٹی سی پشت والے بڑے کشادہ سے نواڑی پلنگ کی جانب تھا جس پر بہت خوبصورت سی رنگین کڑھائی والی سفید 4 سوتی کی چادر پڑی ہوئی تھی. چادر کے کناروں پر سفید کروشیا سے بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا. سرہانے کی سمت 3 عدد خوب پھولے ہوئے کڑھائی والے غلافوں والے تکیے بڑے ہوئے تھے. ہاں یہ ٹھیک رہے گا، دونوں میاں بیوی کے لیے کافی رہے گا. یہ بیٹھک گرم بھی کافی ہے. ماسی کے مہمان آخر شہری بابو تھے. ان کے حساب سے بیٹھک ہی ان کی اعلیٰ درجے کی رہائش گاہ تھی. کل 3 تو کمرے تھے بیٹھک سمیت. ایک میں زہرا، غلام رسول اور ان کے 2 بچے تھے. دوسرے میں ماسی اور اس کا خاوند امام-دین. بس تو رضائی ڈال دے. وہ شنیل والی ہے نا جو پیٹی میں رکھی ہوئی ہے. ماسی نے خاص مہمانوں کے لیے خصوصی اہتمام کی ہدایت کی تھی. زہرا جھٹ پٹ رضائی لا کر برتن سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی. ہو سکا تو آرام کر لوں، تھکے ہوئے ہو گئے. زہرا یہ کہہ کر چل پڑی. نہیں ماسی، اپنا کاکو بچہ رو رہا ہے. ایک شیرخوار بچے کی آواز سنائی پڑنے پر
ماسی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بہو کو بھی متوجہ کر رہی تھی. آپ کے کتنے بچے ہیں جی؟ خیر سے. زہرا نے جاتے جاتے یوں ہی کچھ شرما کر اشتیاق سے زرمل کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ لیا. جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا. وہ ہکا بکا ہو کر انتہائی اضطراری کیفیت میں ہاتھ میں چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے خود سے بھی نظر چرا رہی ہو. لے پگلی نہ ہو تو. ارے ابھی تو نئی نویلی دلہن دکھائی پڑتی ہے. ماسی کی تجربہ کار نظروں سے لمحوں میں اس کا سراپا جانچ لیا تھا، تبھی ہنسے ہوئے بہو سے کہہ کر منفرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. کتنا عرصہ ہوا ہے ویا کو؟ وہ جی بات یہ ہے کہ ہم لوگ وہ ٹوٹ کر امڑ آنے والے شدید تر فطرتی حجاب پر بمشکل قابو پاتے ہوئے گھبرا کر وضاحت کرنے ہی والی تھی کہ اسی دم تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے عباس بول پڑا. ماسی 4 مہینے ہوئے ہیں ہماری شادی کو. اس کے لہجے میں ماسی کے لیے احترام تھا اور زرمل کے سانپ پر جیسے کوئی ہولناک بمباری ہوئی. وہ ساکھ تھری پھر گھبرائی ہوئی متحی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ماسی سے دوبارہ وضاحت کرنا چاہیے، مگر اسی دم عباس نے اپنا گرم بھاری پاؤں اس کے پاؤں پر رکھ کر گویا چپ رہنے کا اشارہ دیا. اسے ایک اور جھٹکا لگا. وہ بھی یقینی اور سراسیمگی کے ملے جلے جذبات سمیت منچکا سی اسے دیکھتی رہ گئی. چلو اللہ سائیں خیر کرے گا، سدا سہاگن رہو، اللہ جلد گود بھرے گا. اب تم لوگ سو جاؤ، میں بھی چلتی ہوں، بہت رات ہو گئی ہے. یہ کنڈی لگا لو، اندر سے بہت تیز ہوا ہے، باہر جیسے بند پھاٹکوں کو بھی اکھاڑ پھینکے گا. رب کرے کل تھم جائے. کھڑی فصلوں کے لیے تو نری تباہی ہے. ماسی اپنی گرم چادر لپیٹتے ہوئے دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی. زرمل تو جیسے پانی پانی ہو گئی تھی. یہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ماسی کے نکلتے ہوئے بھرے ہوئے انداز میں اس پر ٹوٹ پڑی. وہ اس کے قدر شرمندگی ہو رہی تھی کہ حد نہیں. مصلحت اسی میں تھی کہ ان کے قیافے کو درست تسلیم کر لیا جائے. محترمہ یہ گاؤں ہے، یہاں کہنا مشق گرل فرینڈز یا بوائے فرینڈز کی اصطلاحات سیدھے سباؤ فحاشی کے زمرے میں آتی ہیں. اس پاٹ انداز میں کہہ کر موزے اتارنے لگا. مگر میں آپ کی گرل فرینڈ کب ہوں؟ وہ دان پیس کر مخاطب ہوئی تھی. چہرہ لال ببوکا ہو رہا تھا. تو کیا میری بیوی ہو؟ سار اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا گیا. اس کی چمکیلی نظروں میں ڈولتی حد درجہ وحشت، تندی اور سردی زرمل کو عجیب طرح سے سلانے لگی. وہ گھبرا کر پلکیں جھکا کے ان نظروں کے انگارے جیسے اپنے پورے وجود میں دہکتے محسوس ہو رہے تھے. اس قدر طوفانی موسم میں رات کے ایک جوان لڑکی کو تنہا لے کر اتنے طویل سفر پر نکلنے والے اجنبی کی پذیرائی میں یہ سیدھے سادے لوگ یہ کرتے کہ پنچایت بلائی جاتی اور کھڑے کھڑے گواہ یا گھر سے فرار کا مقدمہ بنا کر قانون پسندی کے اعلیٰ درجے کا اظہار کے طور پر تھانے دار صاحب کو بلوا لیا جاتا کہ لڑکی کے گھر والوں کو پتہ لگا کر بحفاظت ان کے سپرد کیا جا سکے. ان کے ہاں محرم کے بغیر لڑکی کے سفر پر نکلنے کا تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے. اسی لیے مسافر کے ساتھ ایک لڑکی ہمراہ دیکھ کر خود بخود ہمیں شادی شدہ سمجھ لیا، کیونکہ اس سے آگے کچھ سوچنا ان کے تصور میں بھی نہیں ہے. اگر میں ان کی غلط فہمی دور کر دیتا تو رات بسر کرنے کے لیے یہ آخری پناہ گاہ بھی نصیب نہ ہوتی. سو مجھے مثلاً یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا. وہ نچلا ہونٹ چباتی چپ ہو رہی اور اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا. وہ سان تو تب ختم ہوئے جب ایک اور بھیانک صورتحال کا ادراک ہوا اس سے بری طرح بجتے کھلتے دروازے کا نجات دلانے کی گھر سے عباس دروازہ بند کر کے جب واپس پلٹا تو وہ فطری سے اضطرار سے گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. کرسی کی پشت پر اپنی لرزتی انگلیاں جما دی. اوہ مائی گاڈ! سچویشن سمجھتے ہی عباس چکرا گیا اور زرمل کی تو یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں. اس نے بے ساختہ ڈراتے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا. آنکھوں میں یہاں وہاں خوف و ہراس کا راز تھا. انہیں بالکل خبر نہیں تھی کہ مثلاً پیا جانے والا یہ کڑوا گھونٹ اس ججا خطرناک اور سنگین صورتحال اختیار کر جائے گا. دونوں پریشانی سے انداز میں کمرے کا جائزہ لے رہے تھے. 7 واٹ کے بلب کی پیلی ہلکی روشنی پلسٹر لگے در و دیوار سے ٹکرا کر عجیب نامانوس سا امتزاج پیدا کر رہی تھی. کمرے میں 2 کرسیاں، ایک پرانا شائستہ سے طریقے کی میز اور 2 مونڈے تھے اور دوسرے کونے میں بڑا سا کشادہ پلنگ تھا جسے گدیوں کی تہوں نے بہت نرم بنا دیا تھا. پلنگ پر شنیل کی سی بہت بڑے بڑے دلکش پھولوں والی سرخ رضائی پائنتی کی جانب سے سلیقے سے رکھی ہوئی تھی. پلنگ اتنا وسیع اور عریض تھا کہ 2 بندے بڑی آسانی سے سو سکتے تھے. ماسی اور زہرا نے اپنی طرف سے میاں بیوی کے لیے شب بسری کا انتظام کرنے کے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ضرورت کی ہر شے موجود تھی اور اس گرجتے برستے سرد برفیلے موسم میں رات کے اس پہر اس قدر محفوظ پرجوش اور آرام دہ خوابگاہ کا میسر آ جانا یقیناً ایک نعمت سے کم نہیں تھا. لطف تو تب کشید کیا جاتا جب حقیقتاً یہ تعلق دل کی گہرائیوں سے اس بات کے مراحل طے کرتا ہوا پروان چڑھتا ہوتا. یہاں تک یہ عالم تھا کہ بہت سارے قریبی رشتوں کی موجودگی کے باوجود دونوں کے دل ایک دوسرے سے ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر تھے. ایک دوسرے کی ذات کی شدت سے نفی کرتے، منتقمانہ جارحانہ سرد و خشک رویوں کا اظہار دونوں اطراف سے برملا کیا جاتا تھا. دونوں طرف ایک دوسرے کے لیے بیزاری اور تنفس کے سوا کچھ نہیں تھا. ایک اجنبی اور غیر لڑکی کے ساتھ رات ایک کمرے میں گزارنا یقینی کسی بھی خوددار، شریف النفس اور اعلیٰ انسانی تہذیب و روایات کے علمبردار خاندانی مرد کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہوتا، اور پھر لڑکی بھی ایسی جس کے حسن اور جوانی قیامت خیز حد تک بہکا دینے والی ہو.
وہ زرمل کے خدشہ تو سوا تر تھے، ایسا جارے بے رحم وحشی مرد جو ایک ایک لمحے کو پتھر بنا کر پرانے حساب بے باک کرنے پر تل گیا تھا۔ پھر ایک دیہاتی جنگلی نفس پرست شخص نے سے بعید بھی کیا ہے، وہ کسی آن بھی شیطان بن کر اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر سکتا تھا۔ وہ مونڈا کچھ فاصلے پر کھینچ کر طاق میں رکھا کئی سال پرانا ٹائٹل اور بیک بیچ کے کسی قسم کے اہتمام کے بغیر کٹھا پھٹا رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ عباس کی یہ حرکت اس کے اندر کے اضطراب اور الجھن کی واضح عکاس تھی۔ زرمل نے گھبراہٹ سے مفلوج ہوتی حس کے ساتھ بمشکل تمام جو کسی بیٹھے ہوئے ایک چور نگاہ مونڈے پر بیٹھے اس چوڑے بھرپور وجود پر ڈالی۔ اس کے انداز میں بڑی شان بے نیازی اور حد درجہ استغنا جھلکتا تھا۔ وہ کس سے مروب ہونا، شکست کھانا یا دبنا نہیں جانتا تھا۔ ایک دم چھا جانے والی حتمی اور زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ایک دم دیہات کے کھلے ڈھلے تر و تازہ اور خالص ماحول میں پلا بڑا فولادی سراپا ناقابل تسخیر دکھائی دیتا تھا۔ وہ بڑے واضح اور دو ٹوک طرز عمل کا عادی تھا۔ اس کو اس کے موقف سے ہٹانے کی وہی صحیح کر سکتا تھا جو اس کی بلا کی ذہین، چوکس اور ہمہ وقت بیدار قسم کی ذات کے آگے ٹھہر سکتا تھا۔ اور بلا شبہ عباس حیدر ذہانت، متانت اور مردانہ دلکشی کا بے مثال نمونہ ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء اور اکثر اساتذہ اس بات کے قائل تھے، مگر زرمل ہی قائل نہیں ہو پاتی تھی۔ جہاں سر عباس حیدر کا ذکر آیا وہیں وہ چڑھ کر مخالف کا ایک ریلا اپنے ساتھ بہا لے آتی۔ سراسر دھوکہ اور فریب کاری ہے، چال ہے اس شخص کی، اپنی کھوکھلی شخصیت پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اور یہ اس کا خاندان تو وہی ہے جو عورتوں کو جوتی کپڑے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کھولتی جلتی بھنتی رہتی۔ اب اس طرح اتنی رات کو تنہا ایک بند کمرے میں اس وحشت درینہ اور بے رحمی اور صفاقی کے چلتے پھرتے اشتہار کے ہمراہ رات گزارنے کا تصور ہی اس کی رگوں میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ خوف نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ یہ تو پتھر اور فولاد کو ملا کر بنایا گیا ہے، اس قدر مضبوط اور چھا جانے والا ہے۔ مجھ جیسی بے بس، کمزور اور خوف میں ڈوبی لڑکی پر قابو پانے کے لیے تو اسے چند سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ اسے اپنی پیاری جبلی مدافتیں راکھ کر ڈیر بنتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گاہے گاہے درزیدہ خوفزدہ نظریں اس کے رسالے میں غرق وجود پر ڈالتے ہوئے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھتی بچاؤ کا ذریعہ تلاش کری تھی۔ اس طرح تو رات کٹنے سے ہی اس کا دل انجانے خدشات کے پتال میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اعصاب جیسے ٹوٹتے بکھرتے کے صبر آزما مراحل سے گزر رہے تھے۔ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میرا خیال اب سو جانا چاہیے۔ رفتاً وہ رسالہ طاق میں رکھ کر مڑا اور اس کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہوئے چلتا ہوا کمرے کے وسط میں اس کے قریب آ گیا۔ خوف سے اس کا دل دھک سے رہ گیا، جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ وہ بھی سختہ گہر محسوس انداز میں پیچھے سر کی۔ عباس متوجہ نہیں تھا اس طرف۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور جھٹک کر کرسی کی پشت پر پھیلا دی۔ ماما کی کہی ہوئی باتیں ایک سیریز کی شکل میں اس کے ذہن کی اسکرین پر چل رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں رہا۔ عباس کی گمبھیر آواز کمرے کے سناٹے میں ابھری۔ زرمل نے پوری طرح چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زرمل کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس کا لہجہ اس سے بہت غیر معمولی اور زومائنی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا جب وہ اپنی تمام تر وحشت اور منتقمانہ صفاقیوں کو اس کے وجود میں منتقل کرنے کے لیے قطعی آزاد تھا۔ اس کے خوف سے مفلوج ہوتے اعصاب پر مما کی بتائی ہوئی یادیں ماضی کی داستانیں جیسے اوس بن کر گرنے لگی۔ ماضی روپ بدل بدل کر پھیریاں لکھا رہا تھا۔ شہزاد اور سوریا بی بی دونوں شہر کے گمنام سے گاؤں موضوع دو دھاسوں کے باسی تھے۔ قسمت اچھی تھی کہ قدرت نے مہر لگا دی۔ شہزاد پڑھ لکھ کے اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد لاہور شہر اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر چمڑے کا کاروبار شروع کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ملکوں پھیل گیا۔ شادیاں خاندان سے باہر کرنے کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا، سو بزنس سیٹ کرتے ہی بڑی سعادت مندی سے اپنے باپ عبدالودود کے طے کردہ رشتے کے مطابق اپنے چچا کی بیٹی سوریا کو بیاہ لے۔ سوریا کا مزاج گاؤں کی سب لڑکیوں سے قطعی مختلف تھا۔ بے تحاشا حسن رکھاؤ، بول چال میں نزاکت، مزاج میں شاہانہ پن اور تنتنا۔ اپنے حساب سے وہ گاؤں کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، جس نے پوری 8 جماعتیں پاس کی ہوئی تھی، سو اس لحاظ سے بھی مرتبہ اونچا ہو گیا۔ سوریا کو ہمیشہ سے اپنے گاؤں کے گھٹے دبے یکسانیت کے لیے ہوئے بیزار کن ماحول سے چڑتی۔ شادی کے بعد جو زندگی میں پہلی بار شہر کی اپنی کھلی ڈھلی رنگ رنگیلی اور چمکتی دمکتی فضاؤں سے مانوس ہوئی تو پلٹ کر دیکھنا سہانے روح محسوس ہونے لگا۔ ماں باپ رشتہ دار گلے شکوے کرتے کہ سوریا تو پنڈ کا رستہ ہی بھول گئی ہے، مگر سوریا بیگم کو تو اس گندی سندی گھٹن زدہ فضا سے الرجی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شہزاد کو ویسے بھی کون سی فرصت تھی، وہ بزنس مائنڈڈ بندے تھے، ان کے اپنے دھندے اور بکھیڑے تھے۔ سوریا کے بہت اصرار پر بادل نخواستہ عید پر موضوع دو دھاسوں گئے۔ اس وقت ان کی اکلوتی بیٹی زرمل فقط 3 سال کی تھی۔ عبدالودود کو ڈر تھا کہ یہ قدم دوبارہ ادھر نہیں اٹھیں گے، سو انہوں نے خاندان کی یکجائی سلامت رکھنے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کی سب سے پہلی اولاد عباس حیدر کا نکاح زرمل سے کر دیا۔ عباس اس وقت غالباً 9-10 برس کا ہوگا۔
سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع ہوا کہ سوریا بیگم چوں چلا نہ کر سکی، اپنی جگہ بھونچکا سی دیکھتی رہ گئی۔ سسر سے بہرحال دبتی تھی، دور بیٹھ کر اپنی منمانی تو کرتی، لیکن جب وہ مقابل آتے تھے تو شہر کی ماڈرن سوریا پھر سے گاؤں کی دبی سہمی محدود سی سوریا بن جانے پر مجبور ہو جاتی۔ اپنے عزیز جان بیٹی کا مقدر پھوٹنے کا تماشا ان کے لیے انتہائی روح فرسا تھا۔ اس کے بعد ان کے قدم پنڈ کی راہ گزر کے لیے اجنبی ہو گئے، پھر دوبارہ کبھی واپس پلٹ کر نہ آئی۔ انہیں لگا کہ سب کچھ لٹا ڈالا تھا، نہ خود گئی نہ میاں کو جانے دیا۔ شکر تھا کہ میاں سر تپا ان کے تھے، جو کہا جیسا کہا منوا لیا۔ بزنس کے پھیلاؤ کے پیش نظر شہزاد کو انگلینڈ میں رہ کر برانچ کی دیکھ بھال کرنی پڑی تو سوریا بھی جھٹ پٹ تیار ہوگی، ویسے پیسے کی کمی نہ تھی۔ شہزاد نے لندن میں چھوٹا سا ذاتی گھر خرید لیا اور بیوی اور بیٹی سمیت ملک چھوڑ کے برسوں وہیں قیام رہا۔ اس دوران سوریا بیگم مکمل طور پر خود سے موضوع اور موضع دودھاسوں کی باسی ہونے کا ٹھپا صاف کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ انگلش لینگویج کے کورس نے زبان بھی سکھا دی، استعمال کی نت نئی چیزیں میسر آئیں تو پہننے اور اوڑھنے برتنے کے سب طریقے بھی آتے چلے گئے۔ پسماندہ کوٹھوں میں رہنے والی نیم خواندہ سوریا کا نام اب طرحداری، رکھ رکھاؤ، نزاکت و نفاست اور معاشرتی آداب و اطوار کے حوالے سے مثال کے طور پر محفلوں میں گونجا کرتا تھا۔ بے پناہ حسن جیسے دو اچھا کرنے اور سنوارنے نکھارنے میں ان کی خوش لباسی، خوش طبعی، نازک ادائی اور خود اعتمادی کے ہتھیار معاونین کے طور پر کام کرتے تھے۔ ایک انتہائی پسماندہ سے گمنام سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو انہوں نے جیسی یادداشت سے بھی کھرچ پھینکا تھا۔ انہوں نے بیٹی کو ہو بہو اپنے وضع کردہ اصول و ضوابط کے ساتھ پروان چڑھایا، اس ڈر سے کہ کہیں خون جوش نہ مار جائے۔ انہوں نے کسی انجانے خدشے کے پیش نظر بچپن سے ہی زرمل کی برین واشنگ کا کام شروع کر دیا، اسے فیڈ کرتی رہتی کہ گاؤں میں رہنے والے کس حد درجہ ناپسندیدہ اور غیر انسانی فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ اپنے سب تنفر امیز جذبات بیٹی میں بھر دیا ہے، وہ اب ان کی ہی زبان بولتی تھی۔ 15 برس لندن گزارنے کے بعد واپس آئے تو ایک بار بھی گاؤں جا کر اپنے پیاروں سے ملنے کو جی نہیں چاہا۔ لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا شہزاد والا کا رخ کیا، جسے پچھلے سال شہزاد نے بہت ارمانوں سے بیوی اور بیٹی کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تعمیر کرایا تھا۔ بہت بڑا محل نما پرتعیش گھر، بہت سا پیسہ، لاہور کی ماڈرن سوسائٹی میں لندن پلٹ انتہائی حسین و طرحدار اور معاشرتی آداب کے لوازمات سے سر تا پار مرثا بیگم شہزاد کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ نہایت فخر سے مغرور اور نخوت سے گردن اکڑائے احساس برتری سے جھومتی، خوش حالی کی لذتیں کشید کرتی۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو خون کے رشتوں کی کشش میں خود ہی کھینچتے چلے آئے۔ وہ اپنی پرانی والی سوریا سے ملنے آئے تھے، مگر یہاں تو کوئی اور ہی شہری میڈم موجود تھی۔ سوریا کے بلا کے رکھے اور خشک رویے، شہزاد کی حد درجہ قبیلی مصروفیات کے باعث انتہائی قلیل عرصے تک نظر آنے والی شکل اور السلام علیکم کیا حال چال کے بعد آنن فانن لمحوں میں ایک ضروری کام سے یہ جا وہ جا والی کیفیت اور زرمل کی ماں کے سکھائے ہوئے لاتعلق خشک بے نیاز و بیگانہ سے نخوت زدہ روکھے بھیکے انداز، ان سب نے اپنوں سے ملنے کی حسرت و چاہت پر اوس ڈال دی۔ وہ جتنے خلوص اور محبت سے ان سے ملنے اور گاؤں آنے کی دعوت دینے آئے تھے، اتنی بد دلی اور افسوس سے واپس پلٹ گئے۔ کبرا کو بہو کا بہت چاؤ تھا، بڑے اہتمام سے ہر عید، شب برات اور تہوار پر مقدور بھر تحائف بھجوایا کرتی، جن کا سوریا بیگم خوبی مذاق اڑایا کرتی تھی۔ بھائی کیا ضرورت تھی اتنا تردد کرنے کی، سیکھیں نا یہ 400-500 کا جو آپ نے عام سا کپڑا لے کر اس پر ایسی بیکار پینڈوانا سٹائل کڑھائی اور گوٹا کناری لگائی ہے، اس طرح کا کپڑا تو ہماری ملازمہ کے سٹینڈرڈ پر بھی پورا نہیں اترے گا۔ شاہ رخ کی زردی زرمل تو محض شب خوابی کا لباس 1,500-2,000 سے کم کا نہیں پہنتی۔ ماسی کبرا کی جانب دیکھتے سوریا بیگم کے ناگوار تاثرات کبرا کو پانی پانی کر گئے تھے۔ بہن مجھے بیٹی کی پسند ناپسند کا اتنا اندازہ نہیں تھا، بس ارمان تھا کہ زری بیٹی عید پر تائی اماں کا دیا ہوا سوٹ پہنے۔ چلو آج شام کو اسے بازار سے لے میں ملتی ہوں عباس کے ساتھ، جیسا اس کا دل چاہے گا پسند کرے گی۔ وہ شرمندہ سی توجیہ پیش کر رہی تھی۔ آئیے آپ زحمت نہ کریں، عید کے کپڑے تو وہ پچھلے ہفتے بنوا چکی اپنی مرضی سے، باقی شاپنگ کے لیے پیرس جائے گی 2-3 روز بعد، اپنے پاپا کے ساتھ پروگرام ہے اس کا۔ ان کے لبوں پر شدید استعزیہ مسکراہٹ تھی۔ اماں چلے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عباس جو ماتھے پر شکن لیے بڑی دیر سے چپ سن رہا تھا، ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ اس دن پہلی اور شاید آخری بار شہزاد والا آیا تھا، پھر بھی آنے کے لیے ماسی کبرا نے ہمت نہیں ہاری۔ سوریا بیگم کے استعزیہ اور تنزع و تضحیک کی پروانہ کرتے ہوئے ہر موقع پر بہو کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آن موجود ہوئی۔ زرمل کو جب شروع میں اپنے نکاح کی خبر ہوئی تھی تو جیسے صدمے سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ ایسے میں سوریا بیگم نے اسے اپنے گوشت میں بڑھتے ہوئے تسلی دی تھی، ارے میری جان تم قطعی بے فکر ہو، بھلا میں اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس جہنم میں جلتا دیکھ سکتی ہوں؟
میں نے پہلے انتظام کر رکھا ہے، تمہارے پاپا کو ذہنی طور پر اس فیصلے کے لیے تیار کر لیا ہے کہ تمہاری شادی گاؤں میں ہرگز نہیں کرنی۔ ایک تو ماحول کا فرق ہے، دوسرے ہم اپنی بیٹی کو ساری عمر سوتن کا دکھ جھیلتے نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں کے مرد پہلی دوسری شادی تو شگل کرتے ہیں، اور تین چار سے پہلے تو فل اسٹاپ لگانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، میں جانتی ہوں کیوں کبرا کے پیٹ میں چکر پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے حسن، تعلیم اور اسٹیٹس کے بل پر وہ بیٹے کو یہاں لاہور شہر میں مستقل سیٹ کرانے کے خواب دیکھتی ہیں۔ شاید اس نے دوسرا شہزاد بنانے کے ارمان دل میں پا لیے ہوئے ہیں۔ سنا ہے بیٹے نے یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کیا اور اب اعلیٰ تعلیم کے لیے حکومت کی طرف سے ہارورڈ یونیورسٹی بھیجا جا رہا ہے۔ ہوں کچھ بھی کر لے، رہے گا تو اسی خاندان کا پوتا جنہیں عورتوں کو جوتی بنانے کا جنون کی حد تک شوق رہا ہے۔ سوریہ بیگم کے انداز میں تحقیر، تنفر اور استہزاء تھا۔ تمہارے پاپا نے میرے کہنے پر بابا جان سے بات کی ہے کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہے، ہم جلد ہی قانونی طور پر کاغذات بھی سائن کروا لیں گے۔ تم یوں سمجھو جیسے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نام نہاد نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میں نے تمہارے لیے جانے کیا کیا سوچ رکھا ہے۔ سوریہ ساڑی کی فال درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ سے اس کے کندھے تھپتھپاتے ہوئے کچھ سوچ کر دوبارہ مخاطب ہوئی۔ تمہارے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، ہمارے سارے جانے والے اپنے بیٹے کے لیے تم میں انٹرسٹیڈ ہیں، خصوصاً وہ مسز خان تو اپنے بیٹے جمشید کے لیے بہت عرصے سے کہہ رہی ہیں۔ تمہیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے، ابھی تو تم پڑھ رہی ہو، عرصہ پڑھا ہے۔ میں نے کسی کو بھی تمہارے بچپن کے اس نکاح کے بارے میں نہیں بتایا۔ کسی سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی شرم آتی ہے کہ اگر ہمارے ملنے والوں کو خبر ہو جائے کہ مسٹر اور مسز شہزاد نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ گاؤں کے اتنے اجڑ گوار جنگلی خاندان میں طے کر رکھا ہے تو کس طرح مذاق اڑے گا ہمارا۔ تمہارے پاپا کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی، اور میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ بے ساختہ جوجری لے کر رہ گئی۔ میں تو ان کی آمد کو بھی بمشکل تمام برداشت کرتی ہوں، بس جب یہ نام نہاد کا کاغذی رشتہ ختم ہو جائے تو صاف کہہ دوں گی کہ دوبارہ زحمت نہ کریں۔ اور زرمل حرف پا حرف ماں سے اتفاق کرتے ہوئے پوری طرح مطمئن ہوگی۔ جب مما نے اس بندھن کو معمولی سی بھی اہمیت نہیں دی تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مما اور پاپا کا خیال ہے کہ مثالوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں سرے سے موجود ہی نہیں، تو کیوں دماغ پر بوجھ ڈالوں؟ اس نے سر جھٹک کر ساری سوچوں کو تالا بند کر دیا اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس نے یونیورسٹی میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تو پریویس کے حصے میں سر عباس حیدر آ گئے۔ 3 سال امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان آیا تو یونیورسٹی میں اسکالرشپ کی آفر مل گئی۔ یہاں وہ جاب کے ساتھ ساتھ اپنی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کرا تھا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اسے بہت اہم عہدہ دے گیا تھا۔ اس کے لیکچر دینے کے انداز سے اسٹوڈنٹس بڑے امپریس ہوتے تھے۔ اس کا نام ذمہ دار، ذہین اور منجے ہوئے اساتذہ میں سب سے پہلے شمار کیا جاتا تھا۔ اس کا اپنا ایک مخصوص انداز تھا، سنجیدہ، متین اور قطعی تیور لیے ہوئے۔ اس کی مزاج میں بہت ٹھہراؤ تھا، لب و لہجے میں حد درجہ پختگی نمایاں رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے یہ اس کا 3را سال تھا۔ اس دوران لاہور کے ایک پرسکون سے علاقے میں اپنا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا ذاتی گھر بنا چکا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی ایاز اور بہن ختیجہ یہاں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اماں اور ابا جی کو بہت بلوایا مگر اس کا یہاں دل نہیں لگتا تھا۔ وہ آتے ضرور تھے، چند ایک دن گزار کر پھر چلے جاتے۔ ایاز لوگوں کا البتہ یہاں اس کے پاس ہی ٹھکانا تھا۔ زرمل نے ایڈمیشن لیا اور جب باقاعدہ کلاسز جوائن کی تو سر عباس حیدر کی یونیورسٹی میں اس قدر پذیرائی پر جیسے بھنچکاس ہی رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے اجڑ اور معاشرتی ادب و اداب سے بہرا ور پسماندہ سے خاندان کا بندہ اس درجہ ماڈرن اور گریس کی علامت بن جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی خاندانی نفس پرستی اور جا پسندی کے مظاہرے کے طور پر ضرور اس کے پیچھے آئے گا، اس کی توجہ کی بھیک مانگے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ تو اس کے وجود سے یکسر بے نیاز تھا۔ اسپیشل ٹریٹمنٹ تو ایک طرف، اس کے برعکس اس کا رویہ زرمل کے ساتھ دوسرے طلباء کے مقابلے میں خاصا جارحانہ اور سرد ہوتا تھا۔ وہ اس کی اس درجہ بے نیازی بلکہ صاف طور پر نظر انداز کرنے والی پالیسی پر سلگ کر آتش فشاں بن گئی تھی۔ پہلے ہی دل میں بہت سارا ابال اور بدگمانیاں جمع تھی، اب ان میں تلخی، جھنجھلاہٹ اور غضب کے جذبات بھی شامل ہو گئے تھے۔ اور اس دن تو جیسے وہ تندوری بن گئی تھی۔ وہ بیٹھے ہیں اندر؟ عباس حیدر کے روم سے نکلتے اپنے کلاس فیلو اسفندیار سے بگڑے بڑے انداز میں پوچھا۔ وہ کون؟ بیچارہ اسفندیار ہکا بکا اس کے کھینچے ہوئے تیور اور شکن آلود پیشانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہی وہ جزبوز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سر عباس اس کا نام لیتے ہوئے لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ اندر ہی ہیں۔ اسفندیار کے اس بات میں جواب دینے پر وجہ سے پیر پٹکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ٹیبل پر جھکا نماک سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس پر سائن فرمائیے۔ بات چبا کر بولتے ہوئے اس نے کچھ پیپرز اس کے سامنے پٹ رکھے تھے۔ اپنا غضبناک موڈ کسی طور نہیں چھپا سکتی تھی۔ مما نے بتایا تھا کہ کل پاپا نے مما کے کہنے پر عباس کو طلاق کے کاغذات بنوا کر بھجوائے تھے دستخط کروانے کے لیے، لیکن کل وہ کاغذات جوں کے توں واپس مل گئے تھے، رجسٹری کی شکل میں۔ عباس نے نہایت سکون سے سر اٹھایا، اس کے دخل در معقولیت پر ایک تلخ نگوار نگاہ ڈالی، پھر پیپرز ہاتھ سے ایک سائڈ پر کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا، یوں جیسے کمرے میں ایک جیتا جاگتا حسین نوخیز وجود نہ ہو بلکہ پتھر کا مجسمہ ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس پر آپ کو دستخط کرنا ہوں گے۔ وہ درمی سے بولی، عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، میں آپ کی نفس پرستی اور ہوس پرستی کی بھیڑ نہیں چڑھوں گی۔ بیوی ہی چاہیے تو کوئی اپنے معیار کی ڈھونڈے اور شٹ اپ۔
ایک دم اس کے لہجے میں آتش فشاں سا اٹھا تھا. وہ بڑی برداشت اور ضبط رکھنے والا بند تھا اور بہت کم آؤٹ آف کنٹرول ہوتا تھا، مگر زرمل کے اس درجہ دھانسو، نخوت آمیز اور تحکمانہ انداز نے اس کے اندر آگ سے بھڑکا دی تھی. وہ جس کاردار اور توہین امیز انداز میں سے مخاطب ہوئی تھی، اسے اس کے اندر وحشت سی بھر دی. صرف اپنی مردانگی پر زر پڑتے ہی زخمی شیر بن گیا. لمحہ بھر ڈگ پھڑ کے اس کے سامنے آیا اور غصے سے سرخ پڑتے چہرے سمیت آگے بڑھ کر جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ ڈالا. اس کے سان اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس درجہ جسارت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے. اس کی نظروں میں تو جیسے زمین آسمان گھوم گئے. میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، تمہاری صورت اور تمہارے سٹیٹس پر. اس کے دونوں ہاتھ آہنی گرم سلاخوں کی طرح اس کے دونوں کندھوں پر جم گئے. اس کا اکھڑا ہوا تیز تنفس زرمل کو بھاپ کی طرح چہرے پر لگ رہا تھا. اس کا پرکشش مردانہ چہرہ سرخ ہو کر بالکل کندھاری انار بن گیا تھا. گنی مونچھوں کے نیچے خون چھلکاتے ہونٹوں کے کنارے اضطراب اور وحشت سے بری طرح بھڑک رہے تھے. وہ اپنی ساری بڑکیں بھول کر پھٹی پھٹی دہشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی. احساس ذلت کے سبب اس پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا. زرمل کا دل خوف سے بند ہونے لگا. مرد کا ایسا جھرہانہ اور وحشی روپ کب دیکھا تھا؟ میرے اختیار میں ہوتا نا تو ایک دہائی قبل اپنا نام تمہارے نام کے آگے سے مٹا چکا ہوتا. دادا جان کی التجائیں ہاتھ باندھ دیتی ہیں، ورنہ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا. تم جیسی لڑکیاں تو میری ٹھوکروں میں ہوتی ہیں. ایک ثانیہ کو روک کر اس نے تحقیر امیز نظر ڈال کر اپنی بات مکمل کی. جانتا ہوں اچھی طرح تمہارے سطحی مزاج کو میں، آخر ماں کی تربیت یافتہ ہو. اس کے لہجے کی کاٹ اور چبھن نے زرمل کو جھنجھلا کر رکھ دیا. آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر یا میری ماں پر الزام تراشی کرنے والے؟ وہ بے ساختہ ابل پڑی. اور چھوڑیے میرا بازو، شرم آنی چاہیے آپ کو. دوسرے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کا گال لال کر گیا تھا. مرد کی مردانگی کا ضم پاش پاش کرنے والی خود ہی نقصان اٹھاتی ہے. احمق لڑکی، اگر میں ایسا ہی نفس پرست ہوتا تو آج تم میرے 3-4 بچوں کی پال رہی ہوتی، اور میں چاہوں تو تمہیں تمہاری اس درجہ زبان درازی اور بدتمیزی کا بڑے آسانی سے مزہ چکھا سکتا ہوں. میں 1-2 راتوں کے لیے کسی ہوٹل میں لے کر جا کر اپنی گھڑیاں رنگین کر لینے کے بعد طلاق دے دوں تو بتاؤ کیا بگاڑ لو گی تم لوگ میرا؟ شرعی و قانونی حق رکھتا ہوں تم پر، جب جی چاہے استعمال کر سکتا ہوں. میرا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن تمہارے نام نہاد کا وانا پن کا بھید کھل جائے گا، اور تمہیں سر آنکھوں پر بٹھانے والے تمام تمہارے حلقہ باپ کے لوگ جن سے تم لوگوں نے یہ تعلق خفیہ رکھا ہوا ہے نا، ان پر جب یہ کھلے گا نا تو تم نے اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا، اور تم عصمت سے محروم ہو چکی ہو. تم پر ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کریں گے. تم لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. اس کے ہاتھوں کا آہنی اور وحشیانہ دباؤ ایک ایک کر کے اس کی ساری مدافعانہ جس کو چلتا چلا گیا. وہ دیوانگی کی حد پار کر کے جنونی ہوا جا رہا تھا. چھوڑو مجھے پلیز، چھوڑو. اس کا لہجہ آنسوں میں ڈوب گیا تھا. اگر مجھے دادا جان کا خیال نہ ہوتا نا تو میں تمہیں تمہاری اس بے ہودگی کا خوب جواب دیتا. اس کی سہمی نظروں نے آخر اپنا کام کر دیا. مٹھیاں بیچتے ہوئے ہونٹ کاٹ کر کہرآلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بالآخر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنی ناہموار سانس سے متوازن کرنے لگا. آئندہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی تو نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی. وہ اپنے اندر کے اشتعال اور وحشت سے بھرے مرد کو نئے سرے سے گہری نیند سلانے کے لیے رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کے اضطراری انداز سے آپس میں رگڑتے ہوئے اپنے اعصاب پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. میں بددستور دادا جان کو اس سلسلے میں راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں. جس دن محسوس کر لیا کہ میرا فیصلہ اس کے دل اور اعصاب پر بجلی بن کر نہیں گرے گا اور وہ اس المیہ کو قبول کرنے پر ذہنی لحاظ سے آمادہ ہو جائیں گے، اسی دن آپ کے حساب منشا کاغذات آپ کو مل جائیں گے. مجھے آپ کی تاہندگی اپنی ذات سے نتنی رکھنے کی قطعی کوئی چاہ نہیں ہے، اور آئندہ میں اس قسم کی کوئی بات نہیں سنوں گا. اس کا ست لب و لہجہ میں تحکم درایا تھا. جا سکتی ہیں آپ. وہ سپاٹ انداز میں کہہ کر ایک دم پلٹا اور کرسی پر بیٹھ کر کتاب اپنے چہرے کے آگے رکھ لی. زرمل تھکے تھکے قدموں سے بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکل آئی. اسے اس قدر سبکی محسوس ہو رہی تھی کہ زندہ زمین میں دفن ہو جانے کو جی چاہ رہا تھا. سو اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور اس کی خواہش بلا کر پوری ہوگی. یونیورسٹی کے ڈراماٹک کلب کے سیکرٹری نے یونیورسٹی کے ایک فنکشن کے لیے تیاری کیے گئے ڈرامے میں زرمل کو ہیروئن کے رول کی آفر کی، جو اس نے قبول کر لی. اتفاق سے فنکشن میں ٹی وی کا ایک مشہور اور مستند پروڈیوسر سر رضا چودھری بھی آیا ہوا تھا. اس نے زرمل کی کمال درجے کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے اپنے ڈرامے میں مرکزی کردار کی آفر کی. اتفاق سے عباس بھی وہیں موجود تھا. اس کے چہرے پر ابھرنے والے ناگوار تاثرات نے عجب ضد سی دلا دی تھی. ویسے تو شاید نہ کرتی، مگر اسے جلانے ستانے کا موقع ہاتھ لگ گیا تھا، سو جھٹ رضامندی دے ڈالی. مس زرمل شہزاد آپ کو سر عباس حیدر بلا رہے ہیں، اس کے کلاس فیلو نے بتایا تھا. تو میں کیا کروں؟ وہ بدمزہ ہو کر بولی. جی. اس کے لہجے کی تحیر امیز استفسار پر اسے احساس ہوا کہ اپنے روح بے دھڑک کیا کہہ گئی تھی. کچھ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے وہ. اس نے تیزی سے خود پر قابو پا کر بات بنائی. اسے اس طرف جانا پڑا جہاں اس کا کلاس فیلو نشاندہی کر گیا تھا. ضرور اس جنرل کی بات کرنی ہوگی جسے اس کی اتنی تاکید کے باوجود مقررہ تاریخ پر جمع نہیں کرایا تھا. اسے جیسے اس کی ہر بات میں ضد باندھنے کی عادت سی ہو گئی تھی. رضا چودھری کو انکار بھجوا دیں، آپ ڈرامے میں کام نہیں کریں گی. وہ بغیر کسی سلام دعا کے ناخوشگوار تاثرات سے مزین چہرہ لیے چپ چاپ اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی. اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ چھوٹتے ہی خشک و سپاٹ تحکم برے انداز میں گویا ہوا. یہ میرا پرسنل معاملہ ہے. وہ اس کے انداز پر تب کر اکھڑ پن سے بولے. یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے.
وہ ایک دم جلال میں آ گیا. دادا جان کو خبر ہوئی تو آپ صدمے سے ہوش کو بیٹھیں گے اور میں ان کو تکلیف پہنچانے والی ہستی کو راستے سے ہٹا دیا کرتا ہوں. سینکڑوں کوس دور بیٹھے ہیں وہ جزبز ہو کر الجھنے لگی. کہنے کا مطلب تھا ان تک خبر کیوں کر پہنچے گی؟ موزہ دودا ساہو کھلائی سیارے میں واقعہ نہیں ہے محترمہ. وہ تن سے گویا ہوا. وہاں بجلی بھی ہے، گھروں میں ٹی وی بھی آ چکے ہیں. آپ پہلی فرصت میں چودھری صاحب کا جواب دے دیں. اس کا انداز حتمی تھا، اور جو نہ دوں تو. اس نے بڑی جسارت سے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرکشی سے پوچھا. عباس نے ایک لمحے کو بغور اس کا چہرہ نظروں سے جانچا. سفید گلابی مائل حسین و دل فریب نقوش سے سجا ساحرانہ مکھڑا، دلکش متناسب سراپا بلا شبہ سحر انگیز تھا. تو بہرحال ایک پتہ میرے ہاتھ میں ہے. اس کارڈ کو کسی وقت بھی استعمال کر سکتا ہوں. اس کے لرزہ خیز لہجے میں چھپی تنبیہ اور دھمکی لمحوں میں زمل کو زیر کر گئی. وہ اس کی عجیب طرح کی سختی اور جارحانہ پن چھلکاتی نظروں کا مقابلہ نہ کر سکی. ان سیاہ چمکیلی چٹان جیسی آنکھوں میں ایسی برودت اور سنگینی لہرا رہی تھی کہ وہ بے ساختہ خائف سا ہو کر نگاہ چرا گئی. وہ بے بس ضرور ہو گئی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل اس کے خلاف نفرت اور منتقمانہ جذبوں سے لبریز ہوتا جا رہا تھا. وہ جلد سے جلد اس قانون کاغذی بندھن سے چھٹکارا چاہتی تھی. اس کی درشت مزاجی اور بے موری اسے لمحہ بلمحہ سلگاتی تھی. یہ محض اتفاق تھا کہ گاؤں سے اس دن ٹیلی گرام موصول ہوا جب شہزاد صاحب کو لندن روانہ ہوئے محض 31 گھنٹے ہوئے تھے اور سوریا بیگم کے پیرس کے لیے ٹکٹ آئے رکھے تھے. شام کو ان کی فلائٹ تھی. ان کا مسٹر افریدی کے ہمراہ ایک ہفتہ رہ کر شاپنگ کرنے کا پروگرام طے تھا. عبدالودود صاحب کی طبیعت سخت خراب تھی. ان کی حالت نازک تھی اور انہوں نے جائیداد وغیرہ کے بٹوارے کے سلسلے میں کاغذات سونپنے کے لیے ان لوگوں کو بلوایا تھا. محض عبدالودود صاحب کی بیماری ہوتی تو شاید سوریا بیگم پرواہ نہ کرتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ زمین جائیداد کے کاغذات کا بھی معاملہ تھا. سو وہ بادل نخواستہ زرمل کو بھیجنے پر آمادہ ہوگی. شہزاد کا اتنی جلدی لندن سے واپس آنا مشکل تھا اور وہ پیرس کی فلائٹ مس نہیں کر سکتی تھی. ایسے میں زرمل ہی بچتی تھی، مگر اسے بھیجنے کا مسئلہ تھا. اس نے تو کبھی اپنے ہوش میں گاؤں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی. اس کی عمر کا زیادہ تر حصہ باہر گزرا تھا. اتفاق سے کبرا خانم کا فون آ گیا. وہ آج ہی سبیہ کو لے کر شہر آئی تھی. سبیہ کا پرچہ تھا. وہ 2-3 ہفتے قبل گاؤں چلی گئی تھی. کبرا سوریا کی مزاد پرسی کے بعد بیٹی کو چھوڑنے آئی تھی. پھر عباس کو بھی اطلاع دینا تھا. سوریا بہن عباس بھی تھوڑی دیر بعد یونیورسٹی سے آ کر جانے کے لیے نکل رہا ہے. اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ذری بیٹی کو اس کے ساتھ روانہ کر دیں. عام حالات میں سوریا بیگم مر کر بھی گوارا نہ کرتی، مگر اب مجبوری تھی سو راضی ہو گئی. زرمل کو پتہ چلا تو خاصا واویلا مچایا. جواباً سوری کے اکیلے نہیں جا سکتی اور مر جاؤں گی یہ وہ. میری جان ایک آدھ دن کی تو بات ہے، محض حاضری ہو جائے گی، ورنہ تمہیں پتہ ہے ساری عمر تانا ملتا رہے گا کہ کربل مرگ سسر کو اطلاع پر بھی پوچھنے نہیں آئی. تمہیں کیا پتا، یہ خاندان والے تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. پھر تمہارے پاپا کے حصے کی خاصی جائیداد اور زمینیں بھی ہیں. ان کے کاغذات کی وصولی ضروری ہے. کیا خبر کل کلا تمہارے تایا اور چچا وغیرہ قابض ہو بیٹھے ہیں. ہم تو کبھی بھولے سے بھی ادھر نہیں گئے. وہ آرام سے سب سنبھال لیں گے. یوں اسے جانا پڑا. عباس قطعی راضی نہیں تھا، مگر دادا جان کی حالت کے پیش نظر اور گبرا کے سمجھانے بجھانے پر بمشکل اسے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہوا تھا. اوپر سے اس کے نخرے اور تنتا دیکھ کر اس کی جھنجھلاہٹ اور کوفت سوا ہو رہی تھی. کیا بات ہے بھائی، اس طرح کیا دیکھ رہی ہیں آنکھیں پھاڑ کے؟ وہ خواہ خواہی کے سیانہ سا ہو کر جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کر بیٹھا تھا. اس نے جیسے بہت سہم کر ہراساں نظروں سے اس کی طرف دیکھا. میں کہہ رہا ہوں یہ مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ہے. وہ اس کا سوچ بچار اور تفکر میں ڈوبا دے کر بھرم ہوا تھا. جائیں جا کر سو جائیں بستر پر. اس نے اپنی جھنجھلاہٹ ضبط کرتے ہوئے تحکمانہ کہا، اور آپ اس کا دل سہمے بری طرح دھڑک رہا تھا کہ جسم کی روئیں میں دھڑک تھک تھک دوڑ گئی تھی. پلکیں جھپکی ہوئی تھی اور لہجے میں ایک نامعلوم سی پس سی کیفیت در آئی تھی. میں بھی کچھ کرتا ہوں، فی الحال آپ تو سوئیں نا. پھر وہ آگے بڑھا، درمیانی میز ایک طرف کھسکائی، پلنگ کے اوپر پڑی رنگین منکش چادر کھسکائی. 2-3 کھیس تہ در تہ بچھائے ہوئے تھے. اس نے کھیس الگ کر کے پلنگ پر دوبارہ سے چادر ڈال کر رضائی درست کی. پھر میز ہٹا کر خالی ہو جانے والی جگہ پر ایک کھیس بچھایا. تکیہ ایک طرف جما کر پچھلے سوئچ سے بلب گل بند کیا. کرسی کی پشت پر پڑی جیکٹ دوبارہ اٹھا کر پہن لی. دوسرا کھیس ٹانگوں پر پھیلا کر اچھی طرح جسم اطراف سے لپیٹ کر دوسرے ہی لمحے وہ اپنی زمینی بستر پر استراحت فرما رہا تھا. وہ دم بخود سے لبسہ کھڑی ساری کروائی دیکھ رہی تھی. کھڑے کھڑے رات نہیں گزرنے لگی. ابھی لمبا سفر باقی ہے. موڈ نہیں ہے تو بھی سو جائیں. روشنی تنگ کر رہی ہے تو بلب بجھا دیں. بیکار خدشات کو دل میں جگہ نہ دیں. نفس پر سواری کرنا مشکل صحیح، مگر ایسا ناممکن بھی نہیں ہے، اور میں نے اس کو کبھی بھی منہ زور نہیں ہونے دیا. آپ بے فکر ہیں، میں اس وقت حالت جنگ میں نہیں ہوں. منزل تک بحفاظت پہنچنے تک آپ کی جان و آبرو میری ذمہ داری. ناخوشگوار ہی صحیح، مگر بہرحال مجھ پر عائد کر دی گئی ہے، اور پھر بھی میں بدعہد اور خائن نہیں ہوں. وہ بے تحسیر انداز میں کہہ کر سائڈ کی طرف کروٹ بدل کر کھیس بستر پر تان کر سر کے نیچے دباتے ہوئے جیسے قلعہ بند ہو گیا تھا. وہ گمسم سے انداز میں تنے ہوئے سفید کھیس پر خالی خالی نظریں جمائی اس کے بولے کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کری تھی. پھر دھیرے دھیرے سوچتے قدموں سے وہ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد پلنگ تک آئی.
جوتے اتار کر وہ سوچ بچارو تذبذب کے بعد ٹانگیں اوپر کرتے ہوئے پلنگ کی چھوٹی سی پشت سے ٹیک لگا کے شنیل کی بھاری رضائی اپنی طرف سرکا کر اڑتے ہوئے درزیدہ نظروں سے کمرے کے ایک کونے میں زمین پر سفید کھیس میں چھپے لمبے چوڑے وجود کو بے یقینی کے عالم میں دیکھا. وہ اپنی جگہ بہت متعجب اور حیران پریشان تھی، جیسے یقین و بے یقینی کے گرداب میں پھنس کر رہ گئی ہوتی. کتنی دیر وہ اپنی حفاظت کے خیال سے شعوری طور پر خود کو بیدار رکھنے کی صحیح کرتی رہی، مگر پھر دبیز نواری پلنگ اور گرم بھاری مخملی رضائی نے دن بھر کی تھکے پسماندہ جسم کو اپنے پرعدت پناہ میں بخش کر نیند کی آغوش میں دھکیل دیا. اس کی نیند بہت ڈسٹرب تھی. کتنی ہی بار رات میں ٹوٹی اور ہر بار بے اختیارانہ اس کی نگاہ پہلے اپنے بائیں جانب خالی پہلو پر اور پھر اس سفید کھیس کے تنے ہوئے وجود پر جا لگتی تھی جہاں کسی قسم کی جنبش نہیں ہوئی تھی. بالآخر صبح محشر کی اذانوں کے بعد وہ دوبارہ بیدار ہوگی. اس وقت وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھی. دور کہیں سے دودھ بلونے اور مویشیوں کے ٹکرانے اور مرغے کی اذانوں کے شور بچانے کی آوازیں کان میں پڑ رہی تھی. تھکے ہوئے بوجھل جسم کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے اس نے ایک بھرپور انگڑائی لے کر آہستگی سے اٹھ بیٹھی. اس نے پشت پر کھلنے والی کھڑکی کے پٹ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا. رات کا طوفان تھم چکا تھا. آسمان پر سکون تھا. دور افق سے سیر نمودار ہونے کے آثار ہوئے عطا تھے. ہوائیں البتہ موسم سرما کے بھرپور کھنکے اور نمی لے ہوئی تھی. اس نے آہستہ سے کھڑکی دوبارہ بند کر دی اور اپنے کندھوں پر پریشان بکھرے آبشار جیسے بالوں کو ایک ہاتھ سے سمیٹتے ہوئے بستر سے نیچے اتر آئی. اچانک اس کی نگاہ سوئے ہوئے عباس پر جا پڑی. رات کے کسی پہر کروٹ بدلنے سے منہ پر لپٹا ہوا خیز تھوڑا سرک گیا تھا. اس کا خوابیدہ چہرہ صاف نظر آ رہا تھا. وہ حد درجہ متانت، غرور اور بے نیازی کے تاثرات رقم تھے، یوں جیسے سارا زمانہ اس کی ٹھوکروں میں ہو. خود میں مگن رہنے والا مست سا بے پرواہ خود اعتماد انداز. اس قدر برفیلے سرد موسم میں اتنی ٹھنڈی زمین پر اس نے محض ایک ہلکے سے کھیس میں لپٹ کر رات گزاری تھی. اس کے آرام کے لیے خود تکلیف برداشت کی تھی. زرمل کے احساسات عجیب تر ہو رہے تھے. اس قدر بھیانک اور ہولناک طوفانی رات کے سردر سکون سے گزر جانے کا اعتبار نہیں آ رہا تھا. کیا کوئی اس زرجہ ضبط نفس اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ مما کے پرکینہ انداز میں کیے جانے والے انکشافات میں سے کتنے ہی باطل ثابت ہو گئے تھے. ہوس گیری اور نفس پرستی کا معمولی سا مظاہرہ تو کیا، اس نے تو ایسی ویسی نظر دیکھنا بھی جیسے خود پر حرام سمجھ لیا تھا. اس کا دل عجب طرح کے پرسوز کیفیات سے مغلوب ہوا جا رہا تھا. بے اختیار ہی وہ اس کے قریب چلی آئی. سنیے، جانے کتنے جذبوں میں گھر کر وہ آہستہ سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے جھنجھوڑتے ہوئے اسے جگانے لگی. کچھ ساتھ کے بعد اس نے پلا کر آنکھیں کھول دی. نظریں سیدھی سامنے کھڑی زمل پر پڑی تھی جو اس کے بیدار ہونے کو منتظر تھی. ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی. عباس کا نیند کے خمار سے سرخ ہوتی سیاہ کشیدہ چمکدار آنکھوں میں جانے کیا تھا. اس کی پلکیں بے اختیار جھکتی چلے گی. ان سرخ توڑوں ملی مخمور آنکھوں کی تپش زرمل کو عجب طرح سے آنچ دینے لگی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی. وہ بلا وجہ ہکلا گئی کہ آپ ادھر پلنگ پر سو جائیں، میں نیند پوری کر چکی ہوں. وہ نگاہ کترا کر کھڑی ہوئی. آپ تو صبح ہونے والی ہے نا؟ وہ کسل ملندی سے اٹھا. پھر بھی سورج نکلنے میں ابھی خاصا وقت ہے. اس کے لہجے کی حلاوت اور اپنایا تمیز فکر مندی عباس کے لیے خاصی حیران کن تھی، مگر اس نے زیادہ بحث نہیں کی. سردی کے مارے ساری رات کی اکھڑی برف ہوئی ٹانگیں سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بستر پر چلایا اور صبح دن چڑھے تک سوتا رہا. غلام رسول اس دوران اپنے کسی جاننے والے موٹر میکینک کو بلا لایا تھا جس نے گاڑی کے انجن پنجر چیک کر کے اسے نٹ ناٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیا. ماسی کی بھرپور اصرار کے باوجود پھر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے عباس عجلت میں اس کو ساتھ لے کر نکل پڑا تھا. ابھی خاصا لمبا راستہ پڑا تھا. شکر تھا ہر شے معمول پر تھی. موسم کی جنوں خیزی بھی ختم ہو گئی تھی اور گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی. دوسرے کچھ وہ لوگ سرگودا پہنچے اور اسے کچھ آگے تقریباً 4-5 میل شمال مغرب کی جانب موزہ دودھاسو کا گاؤں تھا. اس کے بالکل مغرب میں تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے راوی ٹھاٹے مارتا ہوا گزرتا تھا اور اس کے بالکل نزدیک سکروا بہتا گزر رہا تھا. گاؤں کے مشرق میں ایک بہت بڑا جنگل تھا جو شیشم، سفیدے، کیکر اور سنبل کے درختوں سے بھرا پڑا تھا. جنگل سے فاختہ بٹیر تیتروں کے چچانے کی آوازیں دور سے کان میں پڑتی تھی. جنگل سے کچھ فاصلے پر فش فارم اور ایک ڈیری فارم بھی موجود تھا. دونوں فارم دادا جان کی ملکیت تھے. گندم جو مکئی اور گنے کی تحد نظر پھیلی سرسبز فصلیں نکاح کو تڑاوٹ بخشتی تھی. گاڑی نیم پختہ سڑک پر چلتی ایک سور اینٹوں سے بنے وسیع و عریض مکان کے آگے جا رکی جہاں نیلی سوزوکی کے آمد سے ایک ہلچل سی مچ گئی تھی. سب ہی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کو بے قرار تھے اور یہ بات اس کے لیے خاصی حیران کن تھی. عباس تو خیر ان کا اپنا تھا، ان میں سے تھا، یہیں پلا بڑا تھا، مگر جس طرح وہ سب لوگ بلا تفریق اس کو باری باری گلے لگا کر محبت و اپنایت کا مظاہرہ کر رہے تھے. وہ بڑے اشتیاق اور چاہت سے شہزاد اور سریا کا حال چال دریافت کر رہے تھے اور ان کی اعلیٰ ظرفی کی قائل سی ہونے لگی. اسے بوڑھے لوگوں کی قربت سے عجیب بیزاری اور کوفت ہوتی تھی. انہیں کمپنی دینا اسے ہمیشہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا کرتا تھا، مگر جب عبدالودود کے شفیق سینے سے لگے تو جانے کیوں اس کا دل بھر آیا. ان کے قرب میں عجب طرح کے تحفظ اور
پناہ کا احساس ہو رہا تھا۔ بالآخر ان کے پلنگ کے سرانے ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان سے چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ زری کے لیے اس کمرے کے میں بستر بچھا دو، کھانے کے بعد اسے آرام کرنا ہوگا۔ جانے وہ کیسے اس کی بے خواب آنکھوں کی کیفیت پڑ گئے تھے۔ اس نے تشکر سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ساری رات آنکھ مچولی میں گزر گئی تھی۔ اسے واقعی شدت سے نیند کی طلب ہو رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ اپنی چاز بہن رافعہ کی رہنمائی میں ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ خوبصورت سا گھر سے دار لکڑی کا بنا بیڈ، کھڑکیوں پر لگے نیلے رنگ کے پردے تھے۔ دیواروں کا رنگ ہلکا سبزی مائل تھا جبکہ فرش سرخ اینٹوں پر مشتمل تھا۔ ایک کونے میں آتش دان دہک رہا تھا، گو کہ کمرہ اس قدر اور اس کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، پھر بھی بہرحال اسے خاصا دلچسپ اور آرام دہ محسوس ہوا۔ بستر پر سوئی تو پھر رات کی خبر لائی۔ دادا جان کی حالت خاصی سنبھل گئی تھی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد وہ رافعہ کے ساتھ اپنے نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 تائیوں اور چاچی صاحبان کے پورشنز میں گئی۔ ہر جگہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ جس چیز سے زرمل کی حیرت سواکی تھی وہ ان خواتین کا آپس میں حسن سلوک اور خیر خواہی پر مبنی جذبات تھے۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی سوتنے ہیں۔ تیرے میرے بچوں کی تفریق بھی نہیں تھی، ایک دوسرے کے بچوں کا، ایک دوسرے کے مفاد کا ایک دوسرے سے بڑھ کر خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ اسی مثالی سلوک پر انکشت بدندہ رہ گئی۔ اسے کہیں سے بھی زبردستی اور مارے باندھے کے حبس زدہ یا بدصورت رشتوں کی جھلک نہیں ملی تھی، جس کے متعلق ماما بڑے وثوق سے انکشاف کیا کرتی تھی۔ عباس کبرا کا بیٹا تھا، مگر اس کے تینوں مائیں کبرا سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھی۔ شام کو وہ گاؤں کو چھوٹا سا چکر لگا کر واپس آئی تو عباس کو نہ پا کر رافعہ سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ جانے کیوں اس کا نام لبوں پر لاتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ یہ بڑی انوکھی قسم کی تلسمی سی جھجک تھی جو خود بخود اس پر طاری ہو رہی تھی۔ وہ کون؟ رافعہ نے یوں ہی شرارت سے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عباس۔ اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اسے لمحے سفید براق شلوار قمیص میں ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی، وہ خود ہی آگے۔ بھائی عباس، بھائی آپ کو یاد کر رہی تھی، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے خاصے لیے دیے سنجیدہ اور مصروف سے انداز کے باعث سب ہی اس سے فالتو بات کرنے یا بلا وجہ بے تکلف ہونے سے گریز کرتے تھے۔ سو اس کے آتے ہی رافعہ میدان میں چھوڑ کر رفو چکر ہو گئی۔ میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کی تیاری مکمل ہے؟ میں کل صبح نکل رہا ہوں۔ دادا جان کی حالت کافی اور خاصی سنبھل چکی ہے۔ میں ایمرجنسی چھٹی پر آیا ہوں، کل مجھے لازمی شہر پہنچنا ہوگا۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے بڑی شاہانہ چال چلتے ہوئے اس کے مقابل آ کر اپنے مخصوص بے نیاز اور بے اتنا انداز میں پوچھ جاتا۔ رافعہ کی لطیف سی لفظی چھیڑ چھاڑ نے اس کے منجمد ساکھ جذبوں کی جھیل میں چندہ ارتاش نہیں ڈالا تھا۔ مکمل انجان بن جانے کا فن اسے بڑی اچھی طرح آتا تھا۔ دادا جان نے صبح ہی تو زرمل کے ہاتھ تپ تپاتے ہوئے فرمائش کی تھی، بڑی مدت کے بعد تمہاری شکل میں اپنے شہزاد کی قربت محسوس کی ہے بیٹی، ابھی تم نے جانا نہیں ہے، میں کچھ عرصہ تمہیں یہیں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور سچی بات یہ تھی کہ اس کا دل بھی لگ گیا تھا۔ یہ جگہ اسے بہت دلچسپ اور اسرار اور پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بہت کچھ دریافت کرنا باقی تھا۔ میں کچھ دن ابھی یہاں رہنا چاہوں گی۔ وہ نظریں اپنے ناخنوں پر جمائے یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواباً گویا ہوئی تھی۔ اچھا؟ اس کے اس حد درجہ غیر متوقع تبدیلی پر عباس کے متعجب ہونا فطری تھا۔ چلو اچھی بات ہے، ذمہ داری سے تو نجات ملی، اپنے مخصوص رکھائی والے لہجے انداز میں کہہ کر وہ جانے کو مڑا تھا۔ سنی ہے؟ اس نے بلا ارادہ پکار لیا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جانے کیوں اس بات کرتے ہوئے سے پلکیں اٹھانا اور لہجہ بلند رکھنا دشوار تر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ خوف کا عالم طاری ہونے کے باوجود دل میں اس کے لیے شدید غم و غصہ بھڑکتا رہتا تھا، مگر اب جیسے اسے اپنے بلا اجازت شور مچاتی دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا نا؟ وہ پلٹ کر حد درجہ تحقیر سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ اس اضطراب کے عالم میں اپنا ہاتھ مسلنے شروع کر دیا۔ گردن حسوس چکی ہوئی تھی۔ آپ کل خاصے بے آرام رہے تھے، صحیح طرح نیند بھی نہیں لے سکے، اس لیے میں نے سمجھا کہ وہ یوں ہی چپ ہو گئی۔ بے فکر ہیں، دیہاتی لوگ اس حد درجہ نازک مزاج نہیں ہوا کرتے کہ ذرا چھونے پر بستر سنبھال لے۔ ہوا چھونے پر اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کاٹدار انداز میں کہا، اس طرح کی چھوٹی موٹی بے آرامیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑتی۔ ہاں، آپ جیسے نازک طبع لوگوں کو البتہ اختیار اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ طنز کے تیر برسا کر چلتا بنا۔ افسردگی زدہ نظروں سے اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ کبھی اس کا گریز اور تان و تشنی اس پر اتنا شوق نہیں گزرا تھا۔ دل کی دنیا کیا بدلی تھی، جیسے ہر احساس نکھر گیا تھا۔ پھر ایک ہفتہ جو اس نے گاؤں میں گزارا، اس نے مما کے سکھائے پڑے ہر سبق کی نفی کر ڈالی۔ اس سے کہیں سے بھی اس کے خاکے کی جھلک نظر نہیں آئی جو مما نے گاؤں والوں اور خصوصاً اپنے خاندان کے بارے میں کھینچ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہائی سوسائٹی کے مروجہ آداب سے ناشنا تھے، مگر یہ کون سی اتنی بڑی خامی تھی؟ ان میں انسانیت، صلح رحمی،
خوش دلی اور خوش مزاجی اور ایک دوسرے کے مفاد و مسائل میں تعاون کے عملی اظہار کا کس قدر سلیقہ موجود تھا۔ وہ قیمتی کپڑوں، اعلیٰ درجے کے سامان تعیش کے استعمال سے ناواقف تھے، مگر ترتیب، صفائی اور نفاست نے اس عیب کو بہت خوبصورتی سے چھپا لیا تھا۔ انہیں لگی لپٹی نہیں آتی تھی، جو خوش آمد نہیں کرتے تھے، بے دریغ منہ پر بات کرتے تھے، مگر اس رکھ رکھاؤ سے کہ دشمن کا دل بھی نہ دکھے، دکھ دے کر مسیحائی کرنے کا ہنر بھی بخوبی آتا تھا۔ انہوں نے 3 4 شادیاں کر رکھی تھی، تو کیا فرق پڑا تھا؟ اتنے میں بڑے خاندان میں مثالی یگانگت اور بھائی چارے کے اظہار نے اس کمزوری پر بھی پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد عباس واپس لوٹا تو اس کو روبرو پا کر زرمل کے چہرے پر بے ساختہ رنگ بکھرے رہے۔ اس نے عباس کے ساتھ ساتھ خود زرمل کو بھی حیران کر دیا تھا۔ عباس کے ساتھ کبرا، صبیحہ، ایاز اور سرمد بھی تھے۔ مجھے تو جب بھائی نے بتایا کہ آپ گاؤں میں ہیں تو دل چاہ اڑ کر پہنچ جاؤں۔ پیپرز گزارنے مشکل ہو رہے تھے۔ بہت شوق تھا اپنی بھابھی سے ملنے کا، انہیں دیکھنے، ان سے باتیں کرنے کا۔ صبیحہ ایک بہت بااختیار واہلانہ پن سے ان سے لپٹ گئی تھی۔ جوش و مسرت سے اس کے آرے تمتما رہے تھے۔ آپ تو امی کے کھینچے کے نقشے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہیں۔ اوف، کیا بتاؤں کتنی خوش ہو رہی ہوں میں آپ کو یہاں دیکھ کر۔ ہم لوگ تو ترس کے رہ گئے تھے آپ کو اپنے درمیان دیکھنے کو۔ صبیحہ اپنے بڑے بھائی کے برعکس خاصی باتونی اور سادہ مزاج ثابت ہو رہی تھی۔ کبرا خاتم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کلیجے میں بھر لیتی۔ اسے اپنے آنگن میں اتنے خوش باش اور منفرد انداز میں پھرتے دیکھ کر ایک ٹھنڈک سی دل میں اتر گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کل حضرت فاضل شاہ کا میلہ لگے گا، میں اسی لیے امتحان دے کر بے قرار ہو کر بھاگی آئی ہوں۔ ایاز اور سرمد تو کتنے دنوں سے بےتاب ہو رہے تھے۔ صبیحہ کھلکھلاتے ہوئے شاداب لہجے میں بتا رہی تھی۔ میلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے اس درجہ سادگی سے پوچھا کہ صبیحہ کے ساتھ ساتھ کبرا بھی ہنسی آ گئی۔ میلے کو کی کیا بات ہے بھائی، بھابھی کیا جانے میلہ بلاکس بلا کس نام کا ہے؟ ساری زندگی ملک سے باہر گزاری ہے۔ ایاز نے جھٹ سے بھابھی کی حمایت کی تھی۔ یہاں گاؤں میں حضرت فاضل شاہ کا مزار ہے۔ میلے والے دن مزار کے آس پاس خوب دکانیں سجتی ہیں، مٹھائی، کپڑے، کھلونوں اور ٹافیاں وغیرہ کی۔ اس کے علاوہ سرکس اور تھیٹر بھی لگتا ہے، قسم قسم کے جھولے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس میلے میں بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سبھی خوش ہو کر شرکت کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کبرا نے ساری تفصیل بہو کو سمجھا دی۔ پھر تو میں بھی دیکھنے چلوں گی۔ اس کے اندر بچوں جیسا اشتیاق میں امڑ آیا۔ ہاں ضرور بیٹی، کبرا خوش ہو کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچھا کل کی دیکھی جائے گی، فی الحال زری بھابھی کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم لوگ جنگل میں شکار کرنے چلیں گے شام کو۔ کیوں نہیں، شکار کا تو اسے بھی بہت شوق ہے۔ ہاں میں تم لوگوں کے ہمراہ جاؤں گی۔ ایاز کی تجویز پر اس نے خاصا ساتھ کر لیا تھا۔ دریا پر چلیں گی بھابھی، یہاں سے کچھ فاصلے پر سکروا بہتا ہے جسے بارشن بھی کہا جاتا ہے، بہت مزہ آئے گا نا۔ سرمد نے اپنی پسند کی جگہ انتخاب کیا تھا۔ اوے کیا تم لوگوں نے بچی کو دکھ ڈال رکھا ہے؟ کبرا زرمل کے لمحہ بلمحہ بگڑتے بنتے موڈ کی خبر رکھتی تھی، سو پیش بندی کے طور پر بچوں کو ڈانٹنے لگی۔ بھابھی جو ہوئی ہماری، وہ جو آپ میں بے ساختہ مسکرا دی۔ عباس کے چہرے پر حیرت کے بادل منڈانے لگے۔ بھابھی کہہ کر مخاطب کرنے پر قطعی نہیں جھلائی تھی، بلکہ ایک دبی دلچسپی سی مسکراہٹ تھی، اور آنکھوں میں اپنایا تو ہمدردی کی واضح چمک۔ ایسا تغیر کیوں کر نمودار ہو سکتا ہے؟ وہ خاصا الجھ سا گیا تھا۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا پیغام ملا، انہوں نے فوری طور پر آپ سے رابطہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ شام میں جب وہ ایاز کے ساتھ جنگل میں بٹیر، تیتر اور فاختاؤں کے شکار کے شوق میں روانہ ہو رہی تھی تو اسی دوران عباس نے ادھر آ کر اپنے مخصوص سرسے انداز میں اطلاع دی۔ فون گاؤں تک نہیں پہنچا تھا، ضروری اطلاع کے لیے نزدیکی قصبے موجود چھوٹے چچا کے جنرل اسٹور کا نمبر کام آتا تھا۔ بیٹی اگر تمہارا دل زیادہ اداس نہیں ہو رہا تو بقرہ عید ہمارے یہیں کر کے چلی جانا۔ شہزاد بھائی اور سریہ بہن بھی اگر راضی ہو جائیں یہاں آ کر قربانی دینے کے لیے تو تمہارے دادا جان اپنی زندگی کی خوشی دیکھ لیں گے۔ جب وہ کبرا کے اصرار پر اسے نزدیکی قصبے میں ماں سے فون پر بات کروانے کے لیے ہمراہ لے جانے پر تیار ہوا تو چلتے چلتے کبرا نے بڑی چاہ اور آرزو مندانہ انداز میں اسے جیسے اشتیاق امیز التجا کی تھی۔ زری واٹ از گوئنگ آن ڈیئر مائی ڈیئر؟ ماما نے سلام دعا کے بعد چھوڑتے ہی قدرے ناخوشگوار سے بےتاب لہجے میں پوچھ ڈالا تھا۔ بھائی کہاں رہ گئی تم؟ مجھے پیرس سے آئے ہوئے تب بھی 3 دن گزر گئے ہیں اور تم ابھی تک وہیں ہو، اس حبس زدہ پولیوٹیڈ ایٹماسفیئر میں۔ وہ حد درجہ حیرت سے سبسار کر رہی تھی۔ ان تنگ نظر، ایل مینرڈ اور انفارمل سے لوگوں کے ساتھ ان کی حیرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسا کوئی بات نہیں مما، اسے پہلی مرتبہ ماں کا انداز انسلٹنگ اور غیر منصفانہ لگا تھا۔ میں یہاں ٹھیک ٹھاک انجوائے کر رہی ہوں اور آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میں یہ عید ان سب کزنس کے ساتھ اور دادا جان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے تھے گویا مما کے ساتھ پر کوئی طاقتور بم پھٹا تھا۔ واٹ، تم ہوش میں تو ہو نا زری؟ اس کا استجابیہ انداز ان کا بیک بھڑک کر شرر بار ہو گیا۔ پھر حسب سابق عرفہ سنانے کے لیے وہ پچھلے دہراتی رہی۔
जिन्हें बेतासुर के अंदाज में सुनती रही। वो सब तो ठीक है मम्मा, मगर कुछ चेंज भी होना चाहिए लाइफ में। वो पहली बार इनसे इख्तलाफे राय करते हुए कदर उठकर गोया हुई थी। आप लोग भला क्यों नहीं यहाँ आ सकते? अहमकाना बातें मत करो जिरमल, उन्होंने बरहम होकर डांटा। बस इस एक हफ्ते में तुम्हें सब अगला पिछला भूल गया। मैं इसलिए नहीं चाहती थी कि इन लोगों से मेल बढ़ाना, मीठी मीठी बातें करके बांध कर अपना मतलब निकालना तो खूब जानते हैं ये लोग। आ गई ना आखिर तुम इनके बिजाल में। इनके लहजे में गुस्सा नुमाया था। फॉर गॉड सेक मम्मा, वो चिढ़ से की। आपको मेरी इतनी सी खुशी मंजूर नहीं? वो नाराज सी अंदाज में बोली। मगर इधर कुछ असर नहीं हुआ। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम्हारी इस खुशी के पीछे क्या ख्वाहिश छुपी हुई है। ऐसी बच्ची भी नहीं हूँ मैं। वो दांत पीस कर जवाबन कहरलूद लहजे में बोली। खुफ्त से जिरमल का चेहरा सुर्ख हो गया। बहरहाल हम लोग ईद पर गाँव नहीं आ रहे, तुम्हारी मर्जी है। अब हमारे बगैर ईद कर सकती हो तो ठीक है, और अगर वापसी का मूड हो तो इतला कर देना, मैं ड्राइवर भिजवा दूंगी। उन्होंने बेलचक से अंदाज में कहकर फोन रख दिया। जिरमल गुमसुम से अंदाज में फोन हाथ में पकड़े खड़ी रह गई। इससे कुछ फासले पर कुर्सी पर बैठा अब्बास इसके आवाज के उतार चढ़ाव चेहरे के तासुरात बखूबी मुलाहिजा कर सकता था। वो सारी गुफ्तगू सुन चुका था और दिल दिल में हदरजा मुतजिब भी था। ताहम इस्तफसार करना इसकी आदत में शामिल नहीं था। सो इसी मखसूस न्याज से अंदाज में उठ खड़ा हुआ। बकरा ईद के बाद लाहौर चलेंगी या? कुबरा की हिदायत के मुताबिक कस्बे से फोन करवा के वो इसी जंगल छोड़ने जा रहा था जहां अयाज लोग पहले से मौजूद थे। रास्ते में जिरमल ने यूं ही सुनाटा तोड़ने को गर्दन मोड़कर इसके सर्दो सपार तासुरात से मुज़य्यन चेहरे पर एक अजनबी निगाह डालकर धीमे लहजे में पूछ डाला। आप कहाँ जाएंगे? इसके लहजे में तलखी भी जाहिर थी। लाहौर ही जाना है। जिरमल इसके मखसूस उखड़पन और तंसिया काट ले लहजे पर गहरी सांस लेकर बाहर देखने लगी। सुंबल केकर शीशम और सफेदे के लहराते हुए सरसब संबा दरख्तों की झलक दूर से दिखाई दे रही थी। क्या ये कभी भी अपना तर्ज अमल नहीं बदलेंगे? इसके दिल पर बहुत सा बोझ आन पड़ा। इसके दिमाग में सबीहा की बातें गूंज रही थी जो दोपहर को इसके हमरा डेयरी फार्म में कुर्बानी के जानवर देखने के लिए रवाना होते हुए की थी। वो बेज़ाहिर बहुत खलंडरी और शौक तबा नजर आती थी, मगर इसकी जहनी अप्रोच अपने भाई से बहुत मेल खाती थी। वही गहराई, हकीकत पसंदी और ठोसपन लिए हुए। हम लोग तब्दीली चाहते हैं भाभी, मगर बतदरीज जो चीज़ अचानक हो जाए इसकी बका की मियाद बहुत महदूद हो जाया करती है। कोई वाक़या एकदम नहीं हुआ करता। आपने तो दो इंतहाओं को देखा होगा। बेसब्रे, बेताब और कम फहम दौर से इनके राज फाश होना शुरू हो जाते हैं और औकात खुल जाती है। हमें कोई जल्दी नहीं है। एक यकीन और इत्मीनान की सी कैफियत में बेतदरीज आगाही पाने का अमल हमें अच्छा लगता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इंतहा हमेशा ही खराबी की ज़मानत कहलाए और हम मजीद खोजे बगैर इसको जूं का तू छोड़कर चल निकले। भाई, दरमियानी रास्ता भी तो इख्तियार किया जा सकता है ना। इस इंतहा को इर्तिका के अमल से मतवाज़न बनाकर काबिल कबूल हालत में भी लाया जा सकता है ना। गाँव के घटे दुबे माहौल में कुछ खराबी होती है ना शहरों की बेबाकी और तेज़ रफ्तारी में ऐसी काबिल मजम्मत होती है। शहर भी अच्छे, गाँव भी अच्छे, बशर्ते कि दिल अच्छे हों। हर माहौल के अपने मखसूस तकाजे होते हैं, अपनी एक इनफरादियत होती है। हम लोगों ने दोनों को इलाका गैर किसी की हैसियत दे रखी है। हालांकि दरमियान में पुल बना के राब्ता और रिश्ता बहाल भी तो रखा जा सकता है, और ये पुल बनाने का काम अब्बास भाई की सरकर्दगी में हम लोगों ने शुरू कर दिया है। भाई, शहरों की बेबाकी और जापसंदी को छोड़ो, वहाँ की तालीम और तहजीब इस वक्त की अहमियत ले लो और शहर की मसनूई माशरती ज़िंदगी की बजाय गाँव को अपनाया तो यगानिकत, भाईचारे और पुरखलूस तावन के जज्बात से गंदा तर्ज अमल अपना लो। राब्ता वास्ता रखा जा सकता है भाभी, दोनों जानिब की अच्छी और मुफीद मुकम्मल चीज़ें अपना लो, बाकी नजर अंदाज कर दो। इस तरह ना तो शहर से आने वालों को गांव 8वीं सदी का अजूबा लगेंगे और ना ये गांव से आने वालों की आंखें शहरों की चमकती दमकती सरनिगों में लिपटी तेज रफ्तार जिंदगी देखकर चंदी आएंगी। दोनों तरफ से फरीकैन को दर्जा कबूलियत और एडजस्टमेंट के लिए राह हमवार मिलेगी तो फासले खुद बखुद सिमट जाएंगे। हाँ, राब्ता और रिश्ता बहाल रखा जा सकता है। वह कनखियों से अब्बास को देखती देर में इतराफ़ कर रही थी। हाँ, तुम मुझे कबूल हो, मगर ये इतबार भी तो करे ना। इसे बेसाख्ता नौशी गिलानी का एक शेर याद आ गया। बेशक ना मेरे साथ सफ़र इख्तियार कर, ऐ मेरे बदगुमा मेरा एतबार कर। एतबार दिलाना कुछ आसान भी नहीं हुआ करता, खसूसन इस जगह जहाँ गर्दो बदगुमानी आजकल की बात ना हो बल्कि बरसों पर मुहित हो। इस रात इसके तर्ज अमल ने जिरमल के दिल से बहुत सारे शकूक व शुबहात दूर कर दिए थे। ऐसा मजबूत कुव्वत इरादी वाला नफ्स का इस हद तक मुतसिब बंदा यकीनन हवस और हिर्स के जज्बात से मुबरा है, मगर फिर ये दो तीन शादियां आबादकारियां वो उलझ से गई। सुनिए, आपके यहाँ इस कदर शादियां करने का रवाज क्यों है? इसके एकदम पोल पड़ने पर अब्बास ने यूं ही नजर उठाकर इसकी तरफ देखा। वो भी इसकी तरफ देख रहा था। इसकी आंखों की पस्त सी हथियार फेंक देने वाली कैफियत ने अब्बास को उलझन में डाल दिया। इस सवाल का जवाब देना कुछ ऐसा जरूरी भी नहीं है। वो सर झटक कर ड्राइविंग की तरफ मतवज्जा होगा। लहजे में वही बेनियाजी, सटपन और खुशकी वो लब काट कर रह गई। अगर दे देंगे
تو مجھ پر احسان ہی ہوگا۔ وہ اپنا ابال ہوتا منہ چھپا نہیں سکی، ناراض سے انداز میں ایک شوقی نگاہ اس پر ڈال کر منہ بنا کر گویا ہوئی، ایک تو صاحب کی انا کے بنڈل ختم نہیں ہوتے، وہ خوف زدہ سی سوچ رہی تھی، اور اگر دے دوں تو جب سے اس نے نخوت اذکر اور غصے کے ہتھیار استعمال کرنے پر خود ساختہ پابندی لگائی تھی، اس کو زج کرنے میں باز کی غالباً کسی حص کو خاصی تسکین پہنچ رہی تھی۔ تو بھی نہیں، آپ کا کیا بگاڑ لوں گی، اس کے اڑیل لہجے پر تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس نے سیٹ کی برش سے ٹیک لگائی۔ بھائی اب اس درجہ غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے ڈھیلے ڈالے انداز میں یوں ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ بتائے دیتے ہیں گو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حوث گیر اور نفس پرست سمجھتا ہے تو ہزار بار سمجھا کرے۔ بات یہ کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو خاندان سے باہر شادیاں کرنے کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خدا کی قدرت تھی یا تقدیر کا لکھا کہ آج سے بہت پہلے لڑکیوں کی شرائح پیدائش لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، چونکہ ایک آدھ صدی پہلے خاندان سے باہر شادی کرنے کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے خاندان کو بہت سی لڑکیاں شادی سے محروم رہ جاتی تھیں اور تاحیات کنواری بیٹھی رہتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے باقی خاندانوں میں خصوصاً قبائلی علاقوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بے جوڑ شادیاں کر دی جاتی ہیں، 20 سالہ لڑکی کا 5 سالہ دولہا، یا پھر اس کے الٹ کر دیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے آباء و اجداد اس رسم کے سخت خلاف تھے۔ ایسے میں جب دادا جان کا دور آیا تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ بجائے اس کے کہ چند ایک لڑکیاں شادی شدہ زندگی کے سکھ دیکھیں اور باقی کی شریکہ سفر میسر نہ آنے پر تاہمر حسرت و ملال سے ان کے آباد گھروں کی رونقیں دیکھتے ہوئے سلگ سلگ کر محروم اور تشنہ زندگی گزاریں، جان کا روگ لگا لیں یا پھر اندر کے تڑپتے جذبات سے پاگل ہو کر خودکشی کر کے نجات پالیں۔ اس کا حقیقت پسندانہ حل یہ نکالا کہ خاندان کا مرد ایک سے زائد شادی کے قابل لڑکیوں سے یکے بعد دیگر شادی کرے۔ اس طرح چند ایک لڑکیوں سے امتیازی سلوک کا جھگڑا اب بھی ختم ہو جائے گا اور کنواری رہ جانے والی لڑکیوں کی زندگی تباہ ہونے سے بھی بچ جائے گی۔ خاندان کی بقا و مسرت کے لیے یہاں کے مردوں نے اپنی شرعی حدود کے اندر 3 یا 4 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ہمارے یہاں خدا کا فضل ہے، نان و نفقہ گھر بار کی معاشی ذمہ داری پوری طرح سے نبھا رہے ہیں، چاروں سے شرع کی روح سے انصاف روا رکھنے کی بھی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ یہاں کوئی سگا یا ستیلا نہیں ہے، کوئی سوتن یا رقابت نہیں ہے، یہ ایک کٹھن راستہ ہے جس پر خاندان کے تمام مرد و زن خاندان کی یکجہتی اور خوشی کے لیے بارضا اور رغبت قبول کیے ہوئے ہیں۔ اب تو خیر تناسب بھی کافی بہتری ہو گئی ہے۔ پرانے زمانے میں تو اگر ایک گھر میں 2 لڑکے ہوتے تھے تو 7 لڑکیاں، مگر یہ خدا کی دین ہے، فطرت کے کاموں میں کسی کا عمل دخل تو نہیں ہو سکتا، اس لیے فطری ایڈجسٹمنٹ کے لیے دادا جان کے زمانے سے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج پروان چڑھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر منصفانہ اور دانش مندانہ فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا اس دور کے حالات کے مطابق۔ اور بہت توجہ نماغ سے سنتی ہوئی زرمل اس انکشاف پر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دھڑا دھڑ شادیاں کرنے اور خصوصاً خواتین کے آپس کی خیر خوانا اور ایک دوسرے کے بچوں سے منصفانہ سلوک کے پیچھے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ واقعی ان حالات میں دادا جان کا فیصلہ بالکل درست تھا، ورنہ جن خاندانوں میں شادیاں باہر کرنے کا رواج نہیں ہوتا وہاں تاہمر کنوارا رکھتے یا کم سن بچے سے بے جوڑ نکاح پڑھا دینے جیسے ظالمانہ رواج پروان چڑھائے جاتے۔ اس لحاظ سے دادا جان کی حکمت عملی ان کے مقابلے میں بہت فطری، شرعی اور ایڈوانس تھی، اور اس کو تاریخی تائید بھی حاصل تھی۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر جب ایک ایسا وقت آیا تھا جب خواتین کی تعداد مردوں سے بڑھ گئی تھی تو مصلحت کے تحت ایک مرد کے نکاح میں 3 4 خواتینیں آ گئی تھی۔ خواتین اور مما کو دیکھو، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کو نفس پرستی کا نام دے ڈالا۔ غالباً ان کی پوزیشن شوہر کی اس تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پاپا کو خاندان سے نکال کر لے گئی اور مجھ میں گاؤں والوں کے خلاف اس درجہ زہر بھر دیا تاکہ ہم پلٹ نہ سکیں۔ مچھلیوں کی مخصوص بسان نشاندہی کر رہی تھی کہ وہ لوگ فش فارم سے گزر رہے ہیں۔ سنیے، اس نے ڈرتے پلکیں اٹھا کر متبذب سے انداز میں سے دیکھتے ہوئے خاص ہچکچاہٹ کے عالم میں سے پکارا۔ اس کے لہجے میں واضح شکست تھی جسے باز کا نقطہ رس ذہن فوراً محسوس کر چکا تھا، تاہم وہ بے حس بنا بیٹھا رہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جھک کر سر جھکا کر گود میں رکھے ہاتھ مسلنے لگی، اپنا مفہوم سمجھانے میں کس قدر درجہ دشواری محسوس کر رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو، اور پھر رک گئی۔ سابقہ تلخیاں بھلا کر موجود حیثیت سے تسلیم و قبول کر لیں بد وقت تمام وہ کہہ پائی تھی۔ عباس کھوئی کھوئی سی کیفیت میں سے دیکھتا رہ گیا۔ زلمل کا سر جھکا ہوا تھا۔ محترمہ، کافی دیر بعد بلا کر وہ بولا تو لہجے میں کسی قسم کی قبولیت کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ کو زیادہ جذباتی ہو گئی یہاں آ کر، کیا والدہ صاحبہ کے اقوال زریں بھول گئی؟ اپنے والد صاحب کے خوابوں کی تعبیر نہ دیں گی؟ آپ اتنے بڑے بزنس مین کی اکلوتی طرح دار حسین جوان بیٹی کیا چیز نہیں آپ کی مٹھی میں؟ افسانوی محبت، وہ زہریلے انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں سب کچھ تیاگ سکتی ہوں، تم قبولیت کے سند تو دے کر دیکھو۔ کون جگنو، کوئی ستارہ، کوئی دریچہ، کچھ تو ہو۔ وہ قرب سے سوچ رہی تھی، پھر وہ تمام راستے کچھ نہیں بولی۔ جنگل قریب آ چکا تھا، ایاز اور سرمد دور سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔
اور وہ چپ چاپ گاڑی سے اتر گئی۔ وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ زلمل کا انداز بہت چونکا دینے والا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے عباس بے ساختہ اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاید اسے پروین شاکر کی نظم کنفیشن یاد آ رہی تھی۔ جھکی جھکی آنکھیں، یہ لڑکھڑاتا لہجہ، لب پہ بار بار آ کے ٹوٹتا ہوا فقرہ، گرد میں اٹی پلکیں، دھوپ سے تپا چہرہ، سر جھکائے آیا ہے ایک عمر کا بھولا، دتی ہزار کہتا ہے ہاتھ تھام لو اس کا، چوم لوں یہ پیشانی، لوٹنے نہ دوں تنہا، کوئی دل سے کہتا ہے سارے حرف جھوٹے ہیں، اعتبار مت کرنا، اعتبار مت کرنا۔ بقرہ عید پر اس نے بہت انجوائے کیا۔ اس سے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ تہوار کی سچی اور بے پایاں خوشیاں اپنوں کے سنگ، اپنوں کے مہکتے کھلکھلاتے چہروں کے ساتھ مربوط ہوتی ہے۔ عید کے بعد اس نے رخت سفر باندھ لیا۔ دادا جان کی صحت کافی بہتر تھی۔ زمین کے کاغذات بنوا کے وہ کب کے اس کے سپرد کر چکے تھے۔ جانے سے ایک دن قبل انہوں نے اسے بلوایا۔ کبرا، حاتم اور تایا جان بھی ادھر ہی تھے۔ دیکھو بیٹی، اب ہم عمر کے اسٹیج پر ہیں جب انسان حکم دینے، فرمان جاری کرنے کے بجائے درخواست گزاری اور التجاؤں پر آتا ہے، تو ہم تم سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ خاندان کی یکجہتی کے لیے اگر تم ہمارا برسوں پہلے کیا ہوا فیصلہ بارزہ اور رغبت قبول کر کے ہمیں خوشی دے سکو تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں۔ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر بہت صبر سے شہزاد کی جدائی برداشت کی ہے۔ تمہاری آمد اور تمہاری اتنی پیاری سی نیک عادات نے ہمارے بہت سارے نہ ختم ہونے والے زخم بھر دیے۔ کیا تم ہمارے لیے ہماری خواہش کے پیش نظر سٹینڈ لے سکتی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا اور پاؤں کے انگوٹھے سے فرش پر بچھی دری کا کونا مسلنے لگی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ عباس اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، باہر سے پڑھ کر آیا ہے، ایک موزز پیشے سے وابستہ ہے، معاشی لحاظ سے پشت سے بھی قطعی سودہ ہے، پھر لاہور میں اپنا ذاتی گھر بنا چکا ہے، سارے معاشرتی ادب و آداب سے واقف ہے، بیوی کو بھی ظاہر ہے لاہور میں ہی رکھے گا، تمہیں اپنی طرف سے کسی قسم کی تکلیف تبدیلی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہیں اس شہر میں اسی مول میں رہوگی، ہاں دل چاہے تو ادھر کا چکر لگا لیا کرنا مہینے 2 مہینے بعد۔ عباس میں تھوڑی سی ضد اور انا ہے مگر وہ دل کا بہت اچھا ہے، تعاون کرنے اور خیال رکھنے والا ہے۔ مگر دادا جان، وہ خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، کیا یہ دوسری اور تیسری شادی بھی کریں گے کیا؟ وہ جس طرح سراسیمہ ہو کر بے ساختہ بول پڑی تھی، اس نے حاضرین کے چہرے پر مسکراہٹ کے پھول کھلا دیے۔ دادا جان نے ہنس کر اسے گلے لگا لیا، ارے بھائی، ہم اپنی اتنی نازک مزاج طرح دار سی پوتی کے ساتھ یہ ذاتی نہیں ہونے دیں گے بیٹی۔ وہ اس دور کے فیصلے تھے جب واقعی اس کے سوا اور کچھ چارہ نہیں تھا۔ اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا خاندان اب اتنا پھیل گیا ہے، جوڑ تلاش کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تمہارے بڑے تایا اور چھوٹی پھپھو کے دونوں بیٹوں کی شادیاں 3-4 سال پہلے ہوئی، دیکھ لو ان کی دوسری شادی نہیں ہوئی۔ ارے بیٹی، یہ کوئی عیاشی تھوڑا ہے، یہ تو مصلحت تھی، اب جو بلا وجہ ایسا کرے گا تو ہم اس کو الٹا نہ لٹکا دیں گے، پھر عباس کے جوڑ کی تو کوئی ہے بھی نہیں نا۔ وہ شگفتگی سے مسکرائے تھے، ہاں اب وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتی تھی، پاپا تو صدا سے میری حامی رہے ہیں، ماما کا مزاج بھجلچک ہے، مگر کیا ہوا، میں بھی تو انہی کی بیٹی ہوں، دشوار ضرور ہے مگر بہرحال وہ مان جائیں گے۔ رخصت ہوتے سمے اس نے دادا جان کو یقین دلایا تھا، رخصتی مما اور پاپا کو راضی کرنے کے بعد طے پاتی تھی، مگر ادھر سے تو قبولیت کچھ سند مل رہی ہے۔ واپسی کے سفر کے دوران وہ چور نظروں سے اپنے مخصوص آتش فشانی موڈ میں ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر مایوسی سے سوچ رہی تھی، جو ایک بار یہ کہہ دے کہ ہاں تم مجھے قبول ہو تو پھر مما سے اپنا فیصلہ منوانے کا ہر دشوار تر مرحلہ کس قدر سہل ہو جائے۔ قبر تو ان کو بھی ہو گئی ہوگی، آخر دادا جان اور کبرا آنٹی نے بتایا تو ہوگا ہی، مگر ہاں ہیں بہت انا پرست اور مغرور، خود سے نہیں پوچھیں گے، بندگی اور بیچارگی کا اظہار کس زبان میں آپ تک پہنچایا جائے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے، پیار کی زبان میں۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی تھی، جی، اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، آنکھیں پھاڑے وہ جھکا سے اسے دیکھنے لگی، جس کے ہونٹوں میں خوبصورت سا تبسم دبا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور اس قدر اچھا لگ رہا تھا، اس کا کھلکھلا روشن چہرہ، آنکھوں سے برستی ازدی جاذبیت اور قہر سما تاثرات بھی کہیں پیچھے چلے گئے تھے، وہاں ایک شوخی اور اپنایت امیز شرارت کی چمک تھی۔ وہ ٹسپٹا کر باہر دیکھنے لگی، پھر اسے دوسرا جھٹکا لگا، گاڑی اس وقت مالٹو کے باغ کے پاس کھڑی تھی، جس سے کچھ فاصلے پر وہ گاؤں تھا، وہی گاؤں جہاں انہوں نے رات گزاری تھی۔ برستی کڑکتی بارش اور طوفان میں گھری رات، اور اس پر ستم ٹیپ ریکارڈر پر جچتا حسب حال گیت، عمر بھر نہیں بھولے کہ وہ برسات کی رات، آگ پانی میں لگاتے ہوئے جذبات کی رات، آؤ ماسی زہرا اور غلام رسول بھائی سے مل لیں۔ اپنی اصلی حیثیت میں اس نے گویا گاڑی روکنے کی وجہ بتائی تھی۔ اس کی چمکتی بھی نظریں میں چھپی معنی خیز شرارت سے بے ساختہ سے گلگوں کر گئی تھی۔ وہ چہرہ موڑ کر باہر باغ میں لگے تازہ موٹے موٹے مالٹوں کو دیکھنے لگی۔ عباس نے اپنی شرعی استحقاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے دونوں مخملی سفید مخروطی ہاتھ اپنے دونوں مضبوط سانورے ہاتھ کی فولادی گرفت میں لے لیے۔ یاد نہیں اس رات ہمیں کمرے میں تنہائی کوستے ہوئے جاتے تھے، انہوں نے تمہیں کیا دعا دی تھی؟
یاد نہیں اس رات ہمیں کمرے میں تنہائی کوستے ہوئے جاتے ہوئے انہوں نے تمہیں کیا دعا دی تھی؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر یاد دلا رہا تھا۔ اللہ جلد تمہاری گود ہری کرے۔ زلمل کو بے ساختہ یاد آ گیا اور اس کے ساتھ ہی شرم و حیا کا زبردست سا ریلا اسے خود میں سمٹ جانے پر مجبور کر گیا۔ اف، وہ کس حد درجہ بے باک ہوا جا رہا تھا۔ کیسے اسے لڑکے کو حیا امیز خفگی سے بات شروع کرنا چاہیے مگر اس نے موقع نہیں دیا۔ سنائیے، ویسے کچھ عرصے کی بات ہے، پھر آپ کی طرز تخاطب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سنیے کی جگہ منع کے ابا، گڈو کے پاپا یا نیکی کے ڈیڈی ہے نا؟ وہ شرارت سے جھکا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کم سے کم 7 لڑکوں کے والدین بننا چاہیے تاکہ خاندان میں لڑکوں کی رہی سہی کمی بھی پوری ہو جائے۔ دادا جان خوش ہو جائیں گے، آخر تم خاندانی مسئلہ حل کرو گی۔ ویسے میرا نام کچھ ایسا مشکل بھی نہیں ہے، جانے کیا بات ہی، وہ ہمیشہ سے نام لیے بغیر سنیے اور سنیے سے کام چلایا کرتی تھی۔ پہلے غم و غصے کے جذبات کے تحت اور اب حجاب کے سبب اس کا نام لبوں پر لانے میں دشواری محسوس ہوئی تھی۔ دیکھیں آپ بہت بدتمیز ہو رہے ہیں، گاڑی چلائیں۔ اس کا بے لگام لہجہ اور اس پر سوا مہکتی مچلتی وار تیز رفتہ وارفتہ نظریں اس کے حواس پر پوری طرح شرم غالب آ گئی۔ اس قدر ٹوٹ کر دیا آ رہی تھی کہ حد نہیں۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی تھی۔ اس چمکتے دھمکتے دن پر غصہ آ رہا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا جو وہی طوفانی موسم ہوتا، وہی صورتحال، وہی رات، وہی تنہائی۔ اور اس نے رک کر معنی خیز نگاہیں اس پر ڈالی۔ ویسے کیا خیال ہے یار، کیوں نہ آج ماسی کے مہمان بن جائے، رات گزار کر صرف سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ مگر اب تم مجھ سے شرافت کی وہی مخصوص گریز یا قطرائے بچائے مظاہرے کی توقع مت رکھنا۔ پچھلی بار تو یوں ہی رات برباد کر ڈالی تھی۔ وہ چھیڑ رہا تھا، زلمل بے اختیار سر پڑ گئی۔ دیکھیں آپ شرافت سے گاڑی چلائیں ورنہ میں دادا جان سے شکایت کر دوں گی۔ اچھی بات ہے، وہ میری بے لگامی کنٹرول کرنے کے لیے فوراً سے بیشتر تمہاری رخصتی کا انتظام کر ڈالیں گے۔ میرے لیے تو عین مسرت کا مقام ہوگا۔ مجھ پر تو ویسے بھی تمہاری مما کے راضی ہونے تک کا طویل عرصہ بہت بھاری گزرے گا۔ اس نے گاڑی چلا دی تھی، اس کے ہاتھ چھوڑ دی اور زلمل کے اندر دور دور تک سرشاری کے پھول کھلانے لگی۔ بلاخر اس کے واضح طور پر قبولیت کی سند دے دی تھی۔ عباس کی نظر، لہجہ اور چہرہ جذباتیت لمس ہر شے پکار پکار کر کہہ رہی تھی، ہاں تم مجھے قبول ہو، ہاں تم مجھے قبول ہو۔ انہی مانوس مناظر کو تکتے ہوئے اس کا دل مسرور کن خیالات کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ واپسی کا اس سفر کس درجہ مختلف، خوشگوار اور دلچسپ محسوس ہو رہا تھا۔ امجد اسلام امجد کے اس شعر کی طرح ماند پڑتے ہوئے منظروں کی قسم، واپسی کا سفر کا مزہ اور ہے۔ اپنے تاروں سے کہنا چمکتے رہے، میری آنکھوں میں ایک رتجگاہ اور ہے۔ اسے یاد آیا بھی مما کو منانا مشکل ترین مرحلہ سفر کی راہ میں ہے۔ واقعی ایک رتجگاہ اور باقی ہے، مگر اب کچھ کم نہیں۔ اس قدر بھرپور سپورٹ کے ساتھ ہر کٹن منزل طے کی جا سکتی ہے۔ جب من چاہا ہم سفر مل جائے اور اقرار کر لے کہ ہاں تم مجھے قبول ہو، تو کیا اس کے لیے راستے کی دیواروں سے لڑنا بھی ہمیں قبول نہیں؟ ہاں، ہر شے ہمیں قبول ہے۔ اب سفر تیزی سے تمام ہو رہا تھا۔